السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مریم اینڈ سسٹرز, اس وقت غزہ کا جو کانفلکٹ ہے وہ جاری ہے. سیز فائر کی باتیں ہو رہی ہیں لیکن اس وقت دا وار از فار فرام بینگ اوور. ایٹ دا سیم ٹائم پاکستان کے اندر سرپرائزنگلی اسکریپ فیسٹ, آپ کو یاد ہوگا لاسٹ ایئر بھی ہم نے اس کے بارے میں بہت شور مچایا تھا کہ ہم جنس پرستوں کا ایک ناچ گانے کا فنکشن جو ہے, ایک پارٹی سین جو ہے وہ آرگنائز کرایا جا رہا تھا. الحمدللہ اللہ کا شکر ہے وہ رک گیا, لیکن اس دفعہ لاہور میں یہ اب ایونٹ منعقد ہو رہا ہے. اس کے بارے میں ہم لوگ ڈیٹیلز کے اوپر بات کریں گے, اور اس کے علاوہ بہت ساری ایسی خبریں جو کہ آج ہمیں دیکھنے کو مل رہی ہیں. بوائکاٹ کیمپینز کی بات ہو رہی ہے, ہاؤ سکسیسفل آر دے, آل دس اینڈ مچ مور ان ٹوڈیز ایپیسوڈ آف MWA. کیو دی انٹرو. بسم اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. My dear brothers and sisters, and welcome to another episode of MWA, that's Maulvi with an attitude, with me Raja Ziaul Haq. اور آج الحمدللہ میرے ساتھ جو پینل آف گیسٹ ہیں, سب سے پہلے ان کا تعارف کراتے ہیں. سب سے پہلے میرے ایکسٹریم رائٹ ہینڈ سائڈ پہ علی ای ولاگز مشہور زمانہ. آپ لوگوں کو بڑا پسند آتا ہے جب میں ان کو مشہور زمانہ کہتا ہوں. تو علی بھائی ویلکم ٹو دا پروگرام. الحمدللہ. ضیاء بھائی کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے اللہ کا شکر, میں بہت اچھا ہوں. اور سنائے ونڈز آف چینج ٹور کیسے چل رہا ہے؟ زبردست ضیاء بھائی, اپ اینڈ ڈاؤن, روزانہ کی بنیاد پہ اٹس گوئنگ گڈ. ٹاکس وغیرہ چل رہی ہیں ماشاء اللہ. میں نے دیکھا کئی آپ انسٹیٹیوٹس میں بھی جا رہے ہیں, وہاں پہ لوگوں سے مل رہے ہیں. بالکل, مجھے اچھا گرل کیا جا رہا ہے اس مرتبہ. اچھا الحمدللہ. اور آپ میٹ اپس وغیرہ بھی ہو رہے ہیں؟ جی لاہور میں ایک ہوا بڑا زبردست قسم کا. چلے الحمدللہ, اس کے بارے میں کچھ پوچھیں گے آپ سے. اور جی میرے ساتھ آج موجود ہیں ہمارے جو ٹرانسجینڈر کورسپونڈنٹ, جو خود ٹرانسجینڈر نہیں لیکن ٹرانسجینڈر نیوز لے کے آتے ہیں, دانیال عبداللہ بھائی. دانیال بھائی کیسے ہیں؟ جی اللہ کا شکر سے. بھائی آپ؟ الحمدللہ جی میں بہت اچھا ہوں. آپ نے ماشاءاللہ ہمیں آج جوائن کیا. آج تو آپ پراپر ماشاءاللہ اپنے اسکارف اور ہر طرح سے ماشاءاللہ بڑے پراپر ہو کے آئے. میں سوچ رہا تھا آپ پہلے بتا دیتے, ہم بھی ذرا تھوڑا فارمل ہو کے آ جاتے. میں اصل میں ایک میٹنگ سے آ رہا ہوں تو اس وجہ سے. چلے الحمدللہ, ہم بھی میٹنگس کرتے ہیں لیکن ہماری میٹنگس بھی اتنی فارمل نہیں ہوئی ویسے آپ کی بات, لیکن ماشاءاللہ اچھا لگا آپ کو دیکھ کے. خواتین حضرات, میرے ساتھ ہمارے بہت ہی پیارے اور اچھے بھائی, جو کہ یہ نہیں کہ باقی پیارے اور اچھے نہیں, آپ بھی بہت اچھے ہیں, لیکن احمد خان بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, جن کو میں لاہور کورسپونڈنٹ اور UK کورسپونڈنٹ دونوں بول دیتا ہوتا ہوں. تو احمد بھائی ویلکم ٹو دا پروگرام. ایز آلویز پیپل آر ویری اپریشیٹیو آف یور ویلیو ایڈیشنز ٹو دا پروگرام. سو الحمدللہ دس میکس اٹ 3 times in a row. ماشاء اللہ پچھلے تینوں پوڈ کاسٹ میں آپ شامل ہوئے, اور آئی تھنک کہ بہت ہماری گیم اپ ہو گئی آپ کے آنے کی وجہ سے. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. اچھا, میں اسٹارٹنگ میں ہی پہلا سوال جو ہے آپ کے سامنے رکھتا ہوں احمد بھائی, وہ یہ ہے کہ اس وقت غزہ کی جو صورتحال ہے اور جو بھی حالات, اچھی بات ہے چلے سیز فائر ہو گیا, لیکن وی نو کہ اس کی وائلیشنز بھی ہوتی ہیں. سب سے پہلے تو میں جاننا چاہوں گا کہ یہ جو اس وقت ہم لوگ معاملات دیکھ رہے ہیں, آئی وانٹ ٹو آسک یو اسٹریٹ کوشچن کہ ہو آر دی بینیفیشریز آف وار. میں تھوڑا سا ایک نا فلسافیکل کوشچن کی طرف جا رہا ہوں, ذرا ڈیپر سوال ہے, اینڈ آئی ول ٹیل یو وائی آئی ایم آسکنگ دس کوشچن. کیونکہ جب بھی کوئی جنگ ہوتی ہے نا, تو دیر آر پیپل ہو میک منی آؤٹ آف اٹ. سو میں ایک ڈفرنٹ اینگل کور کرنا چاہ رہا ہوں. سو یس دیر از وار, دیر از ڈسٹرکشن, تباہی ہوتی ہے, بربادی ہوتی ہے, بہت کچھ ہوتا ہے, لیکن کوئی نہ کوئی ایسے گروپس ہوتے ہیں جو بینیفٹ کرتے ہیں, جنگوں سے بھی بینیفٹ کرتے ہیں. اور اگر آپ تھوڑا سا تاریخی پس منظر میں چلے جائیں, اور میں اشارہ کر بھی دیتا ہوں, چلیں روتھسچائلڈ فیملی کے بارے میں آپ کو پتہ ہوگا. یہ شروع سے بڑی ایک پاورفل گروپ رہا ہے. 1800 سے اگر آپ شروع کریں, اور ان کے جو دادا پردادا تھے وہاں سے شروع ہوئے تھے, اینڈ دے ور پلینگ بیسکلی. ان کو بڑے جلدی پتہ لگ گیا تھا کہ منی جو ہے نا از ٹو بی میڈ ان گورنمنٹ فائنینسنگ. یعنی انہوں نے پہلے گولڈ میں بھی ٹریڈ کیا, بینکنگ سیکٹر کے اندر گھس گئے, لیکن بینکنگ سیکٹر میں بھی نا آپ کو دیکھنا پڑتا ہے کہاں پہ ہم نے پیسہ ڈالنا ہے, کہاں نہیں ڈالنا. اور انہوں نے بڑے پروجیکٹس, ریل روڈ پروجیکٹس اینڈ XYZ میں پیسے لگائے, کیونکہ اس ٹائم پہ یہ انڈسٹریل ریولوشن چل رہی تھی. لیکن میکسیمم پروفیٹیرنگ ان کی ہوئی ہے جب انہوں نے وار فنڈنگ کی ہے. اینڈ انٹرسٹنگ بات یہ دونوں سائڈ پہ فنڈنگ کی ہے, یعنی جہاں پہ ایک بورور کو بھی دیا ہے, پھر ایک جو مطلب لینا چاہ رہا ہے, دوسری طرف دوسرے ہیں ان کو بھی کر رہے ہیں, تو دونوں آپس میں لڑ جائیں, یہ پیچھے آرام سے اپنا پیسہ بنا لیتے تھے. اچھا, پھر آگے جا کے ہم دیکھتے ہیں کہ JP مورگن جو بہت بڑا گروپ ہے, فائنینشیل جائنٹ ہے امریکہ کے اندر, وہ بھی یہی کام کرتے رہے, انہی کے نقشے قدم پہ چلے. اچھا, یہ آپس میں کوئنسیڈنٹلی آپس میں دوستیاں بھی تھیں ان کی آپس میں. سو رائٹ ناؤ آئی وانٹ ٹو ٹاک اباؤٹ دس ایشو کہ جب ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ غزہ کی صورتحال یہ ہے,
اور اتنے سارے ویپنز پرووائڈ کیے جا رہے ہیں, اتنی ساری بلینز اینڈ بلینز آف ڈالرز کی ایڈ مل رہی ہے, اور جو آپ کا آئرن ڈوم ہے اس کے جو میزائلز کو جو ہے نا وہ ریپلینش کیا جا رہا ہے, ڈپلیٹ جو ہے تو ان کو واپس فل کیا جا رہا ہے. ہو بینیفٹس آؤٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے؟ بالکل ضیاء بھائی آپ نے اس کا جواب بھی دے دیا, اور ایسے ہی ہے. اصل میں جنگ جب ہوتی ہے تو جنگ کے جو امیڈیٹ یا ایکسپلیسٹ پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں وہ تو سب ہارتے ہیں آن بوتھ سائڈس, لیکن اس کے اندر ایک ایسا گروہ بھی ہوتا ہے, یا وہ تھرڈ پارٹی ہوتے ہیں یا کسی ایک فریق کے اندر کے لوگ ہوتے ہیں جو بینیفٹ کرتے ہیں, پروفٹ کرتے ہیں وار سے. یہ فنومنا تھرو آؤٹ ہسٹری رہا ہے, لیکن اب بہت زیادہ آپ کو یہ کلیئر کٹ نظر آتا ہے کہ آپ اگر فار ایگزامپل لاکہیڈ مارٹن جو کہ ایک امریکن کمپنی ہے, میزائلز وغیرہ بھی بناتی ہیں, ان کے اگر آپ اسٹاک بھی دیکھیں گے تو آپ اس کے اسٹاک کو میچ کر سکتے ہیں افغانستان وار, عراق وار, اینڈ یہ اس طرح کے جو کانفلکٹس ہیں ان کے ساتھ, یوکرین وار کے ساتھ. تو انفارچونیٹلی ہیں لوگ اس طرح کے بزنسز ہیں جو بہت زیادہ پروفٹ کرتے ہیں جنگ سے, اینڈ وہ پھر وار مانگرنگ بھی کرتے ہیں اندر رہ کے. دوسری بات ضیاء بھائی, جو ابھی اس وقت جو ہمارا نیشن اسٹیٹ کا نظام ہے, اس میں ایکسپورٹ امپورٹ میں سب سے بڑی امپورٹ جو ہے وہ مٹیریل ملٹری ویپنری کی ہوتی ہے. فار ایگزامپل یہ اس کا رشیا کے جو اینٹی ایئر کرافٹ میزائلز ہیں S-400 S-500 اب آ رہا ہے, یہ ایک بڑی مارکیٹ ہے اس کی, انڈینز بھی لیتے ہیں اور بھی کنٹریز لیتی ہیں. اسی طرح امریکن ویپنری کی, امریکن F-35 جیٹ ہے, اس کی بڑی مارکیٹ ہے. تو ان کا یہ اتنے بڑے بڑے کانٹریکٹس ہوتے ہیں کنٹریز کے ساتھ. ابھی ٹرمپ کے ایرا کے اندر پتہ نہیں کتنے 35+ یا $350 بلین کا کانٹریکٹ کیا تھا سعودی عربیہ کے ساتھ. تو یہ بہت انارمس اماؤنٹس آف ویلتھ ہوتی ہے. اب اس میں جب جنگ ہوتی ہے, مثال کے طور پہ جب آذربائیجان اور آرمینیا کی جنگ ہوئی تھی تو ایرینین ڈرونز کا جو سٹاک ہے وہ بڑھ گیا تھا بہت زیادہ. کیوں؟ کیونکہ وہ وار ٹائم جو ہے ان کا ویپن ٹیسٹ ہوا وہاں پہ, اور ان کو پتہ لگا کہ یار یہ ڈرون بڑا زبردست چیز ہے, تو لوگوں نے وہ پرچیز کرنا شروع کر دیا. اس جنگ میں اس دفعہ اسرائیل نے اپنے نئے ویپنز ٹیسٹ کیے ہیں, نئے ویپنز یوز کیے ہیں غزہ کے اوپر, غزہ کے سویلینز کے اوپر ٹیسٹ کیے گئے ہیں ویپنز. الجزیرہ نے بھی رپورٹ نکالی تھی کچھ دن پہلے جس میں اسرائیلی ویپنز کا سٹاک پائل جو ہے وہ ان کا جو ان کی مارکیٹ ہے وہ انڈینز نے خریدنا شروع کر دی ہیں. تو یہ پروفٹ کرتے ہیں جنگ سے. انفارچونیٹلی یہ نا نظام بن گیا ماڈرن ڈے وار فیئر کے اندر. اور آپ کو اگر آپ اس چیز کو سرچ کرنا شروع کریں گے یوکرین کے لحاظ سے, جہاں پہ جنگ اوائڈیبل تھی, بہت زیادہ انسٹنس کے اندر اوائڈیبل تھی, ایسا لگتا ہے کہ دھکیلا گیا جنگ کے اندر. اور اس میں پھر ایک ہی چیز نظر آتی ہے کہ جو پاورز ایٹ بی ہیں, جو کارپوریشنز ہیں بڑی بڑی, دنیا وہی چلاتی ہیں. اب جس ماڈرن ورلڈ کے اندر ہم رہ رہے ہیں, اس میں نیشن اسٹیٹ سے بھی بڑی ایک چیز اگر ہے تو وہ ملٹی نیشنل کارپوریشنز ہیں, بڑی بڑی کارپوریشنز ہیں جن کا اپنا جو ان کی جو ویلتھ ہے وہ چھوٹی کنٹریز کی GDP سے بڑا ہوتا ہے. تو بہت زیادہ پاور انفلوئنس ہوتا ہے ان کے اندر, بہت زیادہ وہ پالیسیز کو انفلوئنس کرتے ہیں, اور اس وجہ سے پھر جنگ بھی ان کے لیے ایک پروفیٹیبل بزنس ہوتا ہے انفارچونیٹلی. وہ جس طرح ہم لوگ کہتے ہیں نا عام طور پہ کہ ایک سامان شیلف پہ پڑا ہوا ہے تو پروڈکشن ہو رہی ہے لیکن ابھی ڈیمانڈ کریٹ نہیں ہو رہی کہ ہمارے پاس پروڈکٹ پڑا ہوا ہے. لاکہیڈ مارٹن کی آپ نے مثال دی ہے, اتنے سارے آپ نے میزائل بنا لیے, جہاز بنا لیے, اکوپمنٹس بنایا, اب آپ بیٹھے ہوئے کسی کوئی لے تو صحیح ہم سے, تو اس کے لیے پھر آپ کو نا کبھی کبھار فیبریکیٹ کرنا پڑتا ہے ایک ایسا انوائرمنٹ. جس طرح آپ نے بالکل صحیح کہا کہ سم ٹائمز کانفلکٹ کین بی اوائڈیڈ بڑے آرام سے, لیکن جان بوجھ کے نا, اچھا میں تھوڑا سا نا ذرا I don't want to go into conspiracy theories and all, but you will find sometimes کہ کسی بندے کی اساسینیشن ہوئی ہے اور اس کے بعد جنگ چھڑ گئی ہے فار ایگزامپل, ٹھیک ہے, یا کوئی ایسا کی بندہ آپ نے مار دیا ہے اور وہ سمجھ نہیں آتی کہ اس کو مارنے کی تو کیا تھی, یعنی جو کہ نا ایک کسی بھی وار کا ایک ٹریگر پوائنٹ بنتا ہے کہ یہ آپ نے کیوں کیا, اینڈ سمجھ نہیں آتا کہ کیونکہ وہی بات ہے جب ہم فاگ آف وار کی بات کرتے ہیں, ونس دا تھنگ اسٹارٹس دین اٹس ویری ہارڈ ٹو فگر آؤٹ کہ واٹ ایکچولی ہیپنڈ, وائی ڈڈ دی ایون وار اسٹارٹ. تو یہاں پہ آپ نے جس طرح کہا کہ ایک تو جو آپ کے بینکس ہیں, کیونکہ دیکھیں کوئی بھی جنگ کرنے سے پہلے نا پیسہ چاہیے, آپ کو پیسہ چاہیے اور آپ کو ایک کریڈٹ لائن چاہیے کہ بھائی آتا رہے, کیونکہ کوئی پتہ نہیں یہ کب تک چلے گی. تو آپ کو چاہیے پیسہ نمبر 1, اس کے لیے آپ کو کوئی فائنانسیئر ہونا چاہیے جو کہ آپ کو ایک اچھی اسٹریم دے دے, اور پھر وہ جو فائنانسیئر ہوگا وہ بھی دیکھ رہا ہوتا ہے کہ بھائی کس انٹرسٹ ریٹ پہ دوں گا اس کو میں, ری پیمنٹ کب ہوگی وغیرہ وغیرہ. اینڈ دین دے آلسو کائنڈ آف بیٹ آن اے ہارس کہ بھائی یہ ری پے کرے گا یا نہیں کرے گا. اگر ان کو بھی پتا ہو کہ اس میں اتنا دم نہیں ہے, جس طرح روتھشائلڈ نے یہ مستقل طور پہ کیا ہے, اف دے فائنڈ آؤٹ کہ یہ بندہ ری پے کرنے کی کیپیسٹی میں نہیں ہے, دے ول فنڈ دی ادر سائڈ.
یہ ان کو پچ کر دیں گے جا کے. یعنی اٹس کوائٹ ڈرٹی بزنس. ضیاء بھائی اس دفعہ جو یوکرین وار میں نظر آنا شروع ہوا ہے نا وہ یہ آنا شروع ہوا کہ انہوں نے پوسٹ وار پروفٹ بنانا بھی سوچ لیا کیسے بنانا ہے, کہ جو ریکنسٹرکشن کرنی ہے ہم نے کسی شہر کو اگر تباہ کر دیا اس کی ریکنسٹرکشن کرنی ہے تو اس میں بھی اپنے ہی کانٹریکٹر گھسانے بیچ میں, تو تباہ بھی اپنے پیسوں سے, تباہ جب کر رہے ہیں تب بھی پیسے کما رہے ہیں, جب اس کو ریکنسٹرکٹ کر کے دوبارہ بنانا ہے تب بھی ان کے پیسے جیبوں میں پیسے جا رہے ہیں. مجھے یاد ہے 2005 میں لگ بھگ جو ہے نا ایک مووی آئی تھی لارڈ آف وار کے نام سے, نکولس کیج کی, جس میں اسی طرح کا ایک پری ٹیکسٹ انہوں نے کریٹ کیا تھا کہ جہاں پہ ایک بندہ ایکسٹریملی رچ ہو جاتا ہے, اینڈ آئی تھنک وہ ایک کائنڈ آف اشارہ تھا شاید مے بی راسچائلڈ کی طرف یا کس طرح, لیکن آلدو اس کو ایک انڈیپینڈنٹ بندہ دکھایا تھا, بٹ دا پوائنٹ واز کہ ہی از پلئنگ بوتھ سائڈس, ٹھیک ہے, سو either way he wins. بالکل. سو وہ ادھر بھی آرمز پرووائڈ کر رہا ہے, ادھر بھی سپلائی کر رہا ہے, دونوں کو زبردست ایمونیشن پرووائڈ کر رہا ہے, دونوں کو بیچ رہا ہے, اینڈ ان دی اینڈ پروفٹ کون کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے. سو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جب آپ کسی بھی سچویشن کا انالیسس کرتے ہو آپ دیکھتے ہو کہ اچھا اس سے فائدہ کس کو ہوا ہے. سو ایون جب ہم لوگ 9/11 کی پوسٹ 9/11 بات کرتے ہیں تو سمپل سی بات ہے, آپ دیکھو فائدہ کس کو ہوا تھا, ہو بینیفٹڈ آؤٹ آف دیٹ, کس کے لیے جواز بنا کسی ملک میں گھسنے کا, کس کے لیے جواز بنا فلاں چیزیں انیکٹ کرنے کا, کس کے لیے جواز بنا اپنے ہی ملک کے اندر سیکورٹی ٹائٹ کرنے کا, انویژن آف پرائیویسی کرنے کا اور اس کو ایک سائن کر دینا. تو پھر آپ جب اینڈ میں یعنی آفٹر دا ڈسٹ سیٹلز یو کین ریئلائز اوکے سو یہ لوگوں نے یہ چیزیں ہوئی ہیں اور ان لوگوں کو ان اداروں کو فائدہ ہوا ہے اوور آل. ضیاء بھائی اس میں فائنانس کے علاوہ پولیٹیکل فائدہ بھی ہوتا ہے. مثال کے طور پہ ابھی نیتن یاہو کی گورنمنٹ جو تھی وہ بالکل اپنے لاسٹ تھریڈ پہ تھی, بالکل, تو انہوں نے کوشش کی جنگ کرنے, اور آپ کو پتہ ہے کہ وار ٹائم لیڈرز جو ہیں وہ سب سے زیادہ پاپولر ہوتے ہیں. جب بھی جنگ ہوتی ہے تو جو لوکل پاپولیس ہے وہ لیڈر کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے جو مرضی ہو, تو اس میں ان کو نا پولیٹیکلی بھی ایک بوسٹ ملتا ہے. تو یہاں پہ یہ بھی انسینٹیوز ہو سکتے ہیں پولیٹیکل انسینٹیوز. ایون وہ جو ہے نا اگر آپ فیئر مانگرنگ جو ہے نا, اور آپ کو جب اپنی جان کا خطرہ ہو تو کوئی بھی لیڈر جو آپ کو یہ کہہ رہا ہو نا کہ جی اب میں آپ کو اس مسئلے سے باہر نکالتا ہوں اور میں انیمی کو فائٹ کرتا ہوں, تو پھر لوگ اس کے پیچھے ریلی کرتے ہیں. جارج بش کی بڑی سپورٹ ہو گئی تھی اس ٹائم پہ. اچھا ایون مجھے یاد ہے کہ رونلڈ ریگن تھا غالباً جس نے کہا تھا کہ آئی ونڈر واٹ وڈ ہیپن ٹو دا ورلڈ اف دیر واز این ایلین اٹیک اینڈ ایلین انویژن اگر ہو جائے, کتنی جلدی جو ہے نا پوری دنیا اکٹھی ہو جائے گی. سو ہی بیسکلی واز کائنڈ آف سیئنگ کہ اگر کوئی اٹیک ہمارے پہ ہوتا ہے, یعنی ایک ون بوگی مین ہم کریٹ کر دیتے ہیں تو اس سے نا پوری دنیا آ جائے گی. اور پھر وہ بوگی مین ایکچولی ریگن کے زمانے میں تو نہیں, پھر وہ آگے جا کے یہ القاعدہ کی فارم میں کریٹ کر دیا انہوں نے کہ وار آن ٹیرر ہے. اب دس از سچ اے ویگ ٹرم کہ اس کو آپ کدھر بھی چھاپ دو, اور وہی سمپل ون لائنر اسٹیٹمنٹس یو نو عام عوام کے لیے کافی ہوتے ہیں کہ ادھر یو آر ود اس اور یو آر ود دی ٹیررسٹ, ادھر یو آر ود اس اور یو آر ود دی ایلینز. اور ان کو بتانا کہ یہ تمہارے فریڈمس کے خلاف ہیں, یہ جو ٹیررسٹ ہیں یہ تمہارے فریڈمس ختم کر دیں گے, اس طرح کی وار مانگرنگ کر کے لوگوں کو مگر اب آئی تھنک یہ چیز جو ہے نا, کیونکہ ہم بھی اس کے بارے میں بات کریں اور بہت زیادہ لوگ بات کریں, تو اب یہ ان کو نئی اسٹریٹجیاں بنانی پڑیں گی. اب مشکل ہوتا جا رہا ہے کیونکہ اس دفعہ بھی اسرائیل کو زیادہ فائدہ نہیں ہوا جنگ سے, پی آر کے لحاظ سے. پولیٹیکلی بھی نیتن یاہو کو زیادہ فائدہ نہیں ہوا. جنگ کے دوران اس کے گھر کے باہر مظاہرے ہوتے رہے, اور اب تو میرا خیال ہے وہ ختم ہو جائے گی اس کی گورنمنٹ. احمد بھائی لیکن بات کرنے سے ہوتا کیا ہے, میں آپ کو مجھے تو لگتا ہے نا کہ ابھی ان دا فیس پوری دنیا کے سامنے جو ہو رہا ہے, باتیں تو سارے ملک ہی کر رہے ہیں, ہر آرگنائزیشن بات کر رہی ہے, لیکن میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں کہ شاید باتیں کرنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ باتوں سے زیادہ کچھ کرنا چاہیے, اس میں دیر از نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ. اور ہمیں کبھی بھی کمپلیسنٹ نہیں ہونا چاہیے, سوچ لینا چاہیے کہ اچھا لوگ اس کے بارے میں آواز اٹھا رہے ہیں, باتیں کریں, چلو ٹھیک ہے الحمدللہ بڑا اچھا ہو رہا ہے. نہیں, ہمیں بہت زیادہ آگے پرو ایکٹیو میجرز لینے چاہیے. لیکن جہاں پہ جو فستائیت ہے اور جس قسم کی آپ سمجھیں کمزوری ہے ہمارے یہاں, جہاں پہ کسی نے کوئی قدم نہیں اٹھایا, کسی نے کوئی ایکٹیو رول نہیں پلے کیا, وہاں پہ چلو کم از کم ایک پبلک پرسیپشن میں کم از کم لوگ دشمن جو ہے کم از کم پبلک پرسیپشن میں اگر ہار رہا ہے تو چلو ہم اسی کو جیت سمجھ لیتے ہیں. لیکن ہے یہ ویک سٹانس جیسے لائک وہ جو آپ نے یہ بات ہے نا کہ بیسکلی اسرائیل اگر اپنی پی آر کیمپین لوز کر گیا ہے تو یعنی اسرائیل پہلے کیا کرتا تھا اور اب فرق کیا ہوا ہے. پہلے وہ یہ کرتا تھا کہ وہ اگریسر بن کے وکٹم بن جاتا تھا. بالکل, یعنی ہی وڈ بیسکلی اسرائیل وڈ ڈو دی ایکٹ آف اگریشن اینڈ دین پریٹینڈ ٹو بی دا وکٹم کہ جی او میرے ساتھ دیکھو کیا ہو گیا. اس دفعہ نا وکٹم لوگوں نے بننے نہیں دیا اس کو. اور آپ جتنے بھی آن لائن فورمز پہ دیکھ لیں, جتنی بھی جگہ پہ اوور ویلمنگ نمبر یعنی چاہے وہ کسی فیتھ سے ان کا تعلق ہو, یعنی پرو پیلسٹینین جو آواز ہے نا وہ بہت لاؤڈ ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ ہمیں پتہ ہی ہے شیڈو بیننگ بھی ہو رہی ہے, ڈیلیشن بھی ہو رہی ہے, ویڈیوز بھی ہو رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. بٹ ڈسپائٹ دیٹ آپ دیکھیں کہ جو پرو پیلسٹینین اسٹینس ہے وہ کافی آگے ہے. پیپل لائک پیئرس مورگن فار ایگزامپل, پیئرس مورگن
بڑا مشہور ایک کہہ لیں جرنلسٹ ہے یا اینکر پرسن ہے, وہ اب دیکھیں وہ بھی ظاہری بات ہے ان کا آبجیکٹیو از ریٹنگز رائٹ, تو ان کو چاہیے ہوتا ہے ریٹنگ, وہ مجبور ہے فلسطینیوں کو بلانے, تو وہ مجبور ہو گیا کہ اس کو بلانے پڑ رہے ہیں, کیونکہ دیکھیں اس کو پتا ہے کہ اگر میں کسی اسرائیلی سائڈ کے بندے کو لاؤں گا ویوز ہی نہیں ملنے, الٹا لوگوں نے گالیاں نکالنی ہیں, تو وہ پھر مجبوراً جو ہے نا ایسے لوگوں کو لے کے آتا ہے اپنے پوڈ کاسٹ پہ, جو کہ ٹھیک ہے وہ دوسرا اوپینین لے کے آئیں گے, ہی ٹرائز ٹو گرل دیم, اینڈ وہی پھر وہ جو ٹپیکل کوشچن ہے کہ بٹ ڈو یو کنڈیم حماس, اس طرح کا سوال آتا ہے. بٹ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے جو ہے نا پتہ چل رہا ہے آپ کو کہ لوگوں کا شفٹ جو ہے وہ کس طرف ہے. ضیاء بھائی اس میں دیکھیں اس دفعہ امریکہ کے اندر سب سے زیادہ پروٹیسٹ نکلے ہیں پرو پیلسٹینین, اس تاریخ میں کبھی اتنے زیادہ نہیں نکلے. اسی طرح لنڈن میں, پیرس میں سب سے زیادہ پروٹیسٹرز نکلے ہیں. میں ابھی 2 دن پہلے نارمن فکلسٹین کا ایک میں سن رہا تھا انٹرویو, اس میں وہ کہہ رہا تھا جب میں نے یہ معاملہ شروع کیا تھا نا 1987 میں, جب اس نے یہ فلسطینی کاز جو ہے شروع کیا تھا, کہہ رہا تھا چند یہودی تھے جو اس بارے میں بات کرتے تھے, اب انہوں نے پورا جو ہے نیو یارک میں اسٹیشن بھرا ہوا تھا یہودیوں سے پروٹیسٹ کر رہے تھے. تو کہہ رہا ہے کہ چینج ہے, چینج آ رہا ہے. لیکن جنگ جب ہوتی ہے نا, جنگ صرف بیٹل فیلڈ کے اوپر نہیں ہوتی, جنگ جو ہے پی آر کی بھی ہوتی ہے. آپ دیکھیں گے حماس بھی بڑی محنت کر کے اپنے گو پرو سے ویڈیوز بنا رہے ہیں. کون لے کے جاتا ہے بھائی اس قسم کے آپریشن میں ویڈیو کیوں لے کے جاتے ہیں؟ وہ سمجھتے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ پی آر امپورٹنٹ ہے, ہم نے دکھانا ہے کہ کیا ہو رہا ہے گراؤنڈ پہ, کیسے ہم ریزسٹ کر رہے ہیں, کیسے ہم فائٹ کر رہے ہیں. تو جس وقت جنگ چل رہی ہوتی ہے, اب آپ دیکھیں جنگ چل رہی تھی تو اینتھنی بلنکن جو ہے سیکرٹری آف اسٹیٹ جو یو ایس کا ہے, وہ جگہ جگہ جا کے لیڈر سے مل رہا ہے. کیوں؟ ان کو پیسیفائی کرنا ہے, آپ نے ایک پی آر لیول پہ بھی کام کرنا ہوتا ہے. تو اگر تو اسرائیل دیکھیں, اسرائیل کے پاس فائر پاور بہت زیادہ ہے, انہوں نے نہتے لوگوں کو بند کیا ہوا ہے, ظاہر ہے وہ ہیومن لائف کے اندر سب سے زیادہ وہ نقصان پہنچائیں گے. لیکن ویسے پی آر کے اوپر نہ وہ جنگ ہارے ہیں. ہارتا تو ہر کوئی ہے جنگ میں, ہم خوش نہیں ہیں اس چیز سے کہ 15,000 لوگ جو ہے نا ہمارے شہید کر دیے گئے ہیں اس قسم کی بربریت کے اندر, لیکن پھر بھی اس کے اندر پھر بھی وکٹرز جو ہیں وہ حماس ہی نکلے ہیں اینڈ میں, اور اسرائیل کو بھی اس بات کا پتہ ہے. اچھا یہ دانیال بھائی جو پروٹیسٹ کی بات ہوئی, پاکستان میں بھی ماشاءاللہ کئی پروٹیسٹ ہوئے اور غزہ مارچ ہوئے, ایون بہت سارے اور اسٹوڈنٹ جو ہے نا فیڈریشنز نے مارچز کیے, انہوں نے اپنے اپنے اداروں میں بھی کیے. میں ابھی کئی انسٹیٹیوٹس میں ہو کے آیا ہوں, آج بلکہ میں ایک یونیورسٹی گیا ہوتا تو وہاں پہ انہوں نے یہی فلسطین پہ ہی ایونٹ تھا اور ماشاءاللہ بہت اچھا رہا. اور وہاں پہ میں دیکھا کہ جب وہ انٹرنس تھی نا, جو ہمارے ہال کی انٹرنس تھی, اس پہ زمین کے اوپر اسرائیلی فلیگ بنے ہوئے تھے اور اوپر پاؤں کا نشان بنا ہوا تھا, اور ہم ان اسرائیلی فلیگس پہ چلتے 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 ہال تک پہنچے. تو یعنی لوگوں کے اندر, عوام کے اندر یہ چیز ہے. مجھے بتائیں ماشاءاللہ بچوں کا بھی ایک جو ہے نا غزہ مارچ ہوا, تو الحمدللہ ہمارے پاکستان میں بھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بچے بھی نکلے ہیں, بڑے بھی نکلے ہیں. اس کا کیا امپیکٹ آپ کو نظر آ رہا ہے سوسائٹی کے اندر, یا کیا چینج اس سے ہو سکتا ہے؟ جب فرسٹ آف آل ابھی اسلام آباد میں لاسٹ ویک ہی جتنے بھی اسکولز ہیں ان کے بہت بڑی تعداد میں بچے نکلے, اور میں اس میں خود گیا ہوا تھا. تو اس میں جو جذبہ اور جو چیز دیکھنے کو تھی وہ بڑی حیران کن تھی. نہ صرف بچے تھے بلکہ بچوں کے ساتھ پیرنٹس بھی تھے, اور یعنی بچے بھی اس پورے وہ جو ایک نیریٹو ہے اس سے اویئر تھے. اور بنیادی طور پر اس کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ کیونکہ غزہ کے اندر سب سے بڑے جو یعنی جو ویسے تو سارے سٹیزنز ہی بیچارے وہ ہیں, لیکن بچوں کا جو ہے وہ سب سے زیادہ ایک نمایاں چیز ہے کہ سب سے زیادہ جو افیکٹ ہو رہے ہیں وہ چھوٹے بچے ہو رہے ہیں جن کے چائلڈ ہوڈز بالکل تباہ ہو گئے, اور چھوٹے چھوٹے بچوں کی ہم لاشیں دیکھتے ہیں. تو ہمارے جو اسلام آباد کے اندر بچے ہیں, تو اس میں ضیاء بھائی جو امپیکٹ کی بات کریں آپ, وہ تو ظاہر سی بات ہے پڑا ہے. اب دیکھیں اسلام آباد میں پرائیویٹ سکولز صحیح ہے, مہنگے پرائیویٹ سکولوں سے لے کر سستے پرائیویٹ سکولز, پھر گورنمنٹ سکولز, سب نے اپنے بچے بھیجے, بلکہ خود بسیز بک کروا کر لائے, ٹیچر ساتھ آئیں, اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کر آپ کے او اے لیولز کے بچے, فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر کے بچے, یہ سارے وہاں پر موجود تھے. وہاں پر ایک کافی فیمس جرنلسٹ ہیں, انہوں نے تقریر کی, تو انہوں نے بچوں سے سوال کیے نا, تو بچے بڑے اویئر تھے, میں بھی بڑا حیران ہوا. انہوں نے بچوں سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ قائد اعظم کا کیا سٹینس تھا اس حوالے سے. تو بچوں نے پورا وہ بیان کر کے اس کو بتایا کہ جی قائد اعظم نے فلاں موقع پہ یہ اسپیچ کی, فلاں موقع پہ یہ اسپیچ کی, اور پھر 1948 میں قائد اعظم نے فلاں موقع کے اوپر یہ کہا. اب پھر ایک بات جو مجھے بھی نہیں پتا تھی, وہ وہاں پر کچھ بچے تھے کسی اسکول کے تھے, اسکول کا نام میں بھول گیا ہوں, تو وہ ہر کسی کو بتائی جا رہے تھے, اور وہ بول بھی رہے تھے, بہت سارے جرنلسٹ ان کا انٹرویو بھی لے رہے تھے. وہ یہ تھا کہ 1940 میں جب پاکستان ریزولوشن پاس ہوئی لاہور میں,
تو مینار پاکستان کے اوپر جس کو ہم پاکستان جس کی یاد میں ہم 23 مارچ مناتے ہیں ہر سال. تو مجھے پتہ لگا کہ اس دن 2 ریزولوشنز پاس ہوئی تھی. پہلی ریزولوشن یہ تھی کہ ہم ایک ملک بنائیں گے جس کا نام پاکستان ہوگا. دوسری ریزولوشن فلسطین کے حق میں تھی. تو یہ بات ہمیں نہیں پتا, ہمیں پاکستان ریزولوشن کا مجھے ان بچوں سے پتہ لگا, چھوٹے بچوں سے. تو آپ خود دیکھ لیں اس کا کس لیول پہ امپیکٹ ہے اور کس لیول پہ لوگوں کو لوگ ایجوکیٹ ہو رہے ہیں اور لوگ بات کر رہے ہیں اس پہ. تو ڈیفینیٹلی مجھے نا تھوڑا سا ایک اس چیز پہ نا دکھ ہے کہ جو ہمارے اندر اویئرنیس آئی ہے نا, یہ کس کاسٹ پہ آئی ہے. یعنی سوچیں کس کاسٹ پہ یہ اویئرنیس آئی ہے. یعنی ہم لوگوں کو کس چیز نے جگایا ہے. 15,000 لوگوں کا شہید ہونا جو ہے نا اس نے ہمیں جگایا ہے. 15,000 سے بھی زائد ہے شاید, کیونکہ 15,000 لاسٹ میں نے دیکھا 15,000 اس سے بھی زیادہ ہو گیا ہوگا. بالکل, کیونکہ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ کل پرسوں ایک یہ ڈان میں یہ پورا وہ لگا ہوا تھا. یہ تو 15,000 تو وہ فگر ہے کہ جو ڈیڈ پروناؤنس ہو گئے, یعنی یہ ڈیڈ ہے. جو ملبے کے نیچے دبے میں ان کا تو ابھی پتہ ہی نہیں ہے, وہ مسنگ میں ہے. صحیح. تو اس میں اگر اصل فگر جو ہے نا وہ جب جنگ تھمتی ہے تب اصل فگر نکلتا ہے. تو ابھی جو فگر ہے وہ 15,000 ہے, یہ ایزیلی 20 ٹچ کرے گا. اینڈ ابھی جو کرنٹ فگر ہے اس کے اندر 6,202 چلڈرن ہیں. اب سیز فائر سے پہلے 44 ڈیز ہوئے ہیں اس کانفلکٹ کو, 44 ڈیز ہیں اور 6,202 چلڈرن ہیں. ہر گھنٹہ 6 بچے جو ہیں قتل کیے گئے ہیں, ہر 10 منٹ ایک بچہ قتل کیا. اور مجھے تھوڑا سا ڈر یہ بھی لگتا ہے کہ کہیں ہم بھول نہ جائیں. بس یہ افسوس ہوتا ہے کہ یہ پرائس پے کیا, یہ خون دیا ہے فلسطینیوں نے تاکہ ہم لوگ اس کے بارے میں سوچیں, آواز اٹھائیں اور اویئرنیس کریٹ کریں. یہ اس سے پہلے ہو جانا چاہیے تھا. اچھا, خاص طور پہ جو بچوں کی ڈیتھس ہیں نا وہ بہت ہی پریشان کن ہے. جب انسان دیکھتا ہے تو آپ ظاہری بات ہے دل بھی آپ کا باہر آتا ہے. اصل میں اس چیز نے پوری انسانیت کو اٹھایا زیادہ. جو ویڈیوز آ رہی ہیں نا اصل میں دیکھیں, اگر آپ کمبیٹنٹس مار رہے ہوتے ہیں نا تو بندہ نے کہا تھا ہاں یہ تو جو ہے کیجوالٹیز آف وار ہوتے ہی ہیں, لیکن جب بچے مرنا شروع ہوئے نا تو اس سے پھر آپ کو پتہ چلا کہ یہ تو کلیئر کٹ وائلیشنز ہیں. اور پوری دنیا آئی تھنک آن ہیومینیٹیرین گراؤنڈز ہی چلو اکٹھے ہو جاؤ, لیکن یہ دیکھ لو کہ یہ تو کلیئر کٹ وائلیشن ہے. آن واٹ بیسس آر یو ڈوئنگ دس. یعنی ایون آپ دیکھیں کہ میں نے دیکھا کئی شوز کے اوپر نان مسلمس ڈیفینڈ کر رہے تھے. فار ایگزامپل ایک خاتون تھی, وہ ایک پوڈ کاسٹ میں جو ہے نا ان کے ساتھ ڈبیٹ کر رہی تھی کسی کے ساتھ, تو وہ کہہ رہی تھی کہ آپ مجھے یہ جسٹیفیکیشن دیں کہ کس طرح سے آپ یہ کہتے ہو کہ اگر آپ کا آرگومنٹ یہ ہے کہ حماس جو ہے وہ ان کو ہیومن شیلڈز کے طور پہ یوز کر رہا ہے, ٹھیک ہے نا, اگر آپ کا آرگومنٹ یہ ہے, کیونکہ اسرائیل کا ہر دفعہ آرگومنٹ نہیں ہوتا ہے ہم ان ایریاز کو بام کر رہے ہیں بیکاز حماس از یوزنگ دیم ایز ہیومن شیلڈز. تو اس نے اینکر پرسن کو یہ کہا کہ آپ مجھے یہ بتاؤ, اگر آپ کی ماں کو ایک بندہ جو ہے نا وہ گن پوائنٹ پہ پکڑ لیتا ہے اور لا انفورسمنٹ والے آتے ہیں اور وہ آپ کی ماں اور اس بندے کو دونوں کو مار دیتے ہیں, تو آپ کا کیا سٹینس ہوگا اس پہ؟ تو وہ نا تھوڑا سا گھبرایا کہ نہیں یہ ایگزامپل یہ اپروپریٹ نہیں ہے. اس نے کہا نہیں, مجھے آپ جواب دیں کہ چلو اگر آپ کی ماں اس میں انوالو ہے تو آپ کہو گے یہ تو وائلیشن ہے. یعنی اگر وہ یہ ایکسکیوز دیں کہ جی بیکاز وہ تمہاری ماں کو ہیومن شیلڈ کے طور پہ یوز کرتا, وی ہیڈ ٹو کل یور مدر آلسو, یو وڈ نیور ایکسیپٹ دس جو ہے نا جسٹیفیکیشن. انہوں نے کہا یعنی حماس کا تو دور دور تک جہاں تعلق واسطہ نہیں ہوتا, 100% ریزیڈینشیل کمپلیکسز ہوتے ہیں جہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ 99% کم از کم آپ کو پتہ ہے کہ وہاں پہ سویلینز ہی ہوں گے. ادھر جا کے بجائے کہ آپ گراؤنڈ آپریشنز کر دیتے یا کوئی ہوتا ہے نا کوئی سرجیکل اسٹرائک ٹائپ, وہ نہیں کر رہے آپ کو پتہ ہے یہاں پہ 99% جو ہے نا بچے عورتیں ہیں, پھر بھی آپ ہم مار دیتے. کسی انٹرویو میں بلکہ یہ بھی کہا تھا کہ اگر حماس کے لوگ اسرائیل میں چلے جائیں گے تو کیا آپ کی اسٹریٹجی پھر بھی یہ ہوگی بالکل کہ آپ سب کو اڑا دو گے. لیکن انفیکٹ انہوں نے یہی کیا, بالکل انہوں نے یہی کیا. 7 اکتوبر میں جب حماس کے کچھ لوگ گئے اور ان کے کیبوٹس والے ایریاز کے اندر انہوں نے جا کے بیسکلی چھپ گئے وہاں پہ کچھ سویلینز کے ساتھ, تو اسرائیل نے بروٹل اٹیک کیا اپنے ٹینک سے سویلینز کے اوپر. بہت زیادہ اسرائیلی جو سویلینز ہیں ان کی بالکل چارڈ اور جلی ہوئی باڈیز تھیں, اور وہ اس لیے تھا کیونکہ اسرائیلی ٹینک فائر کی وجہ سے ہوا تھا. اور ان کے یہاں نا ایک بڑا کنٹروورشل لا بھی تھا, لا تو نہیں آپ کہیں گے, ایک انسپوکن ملٹری ٹیکٹک تھی جس کو ہینیبل ڈائریکٹیو کہتے ہیں. ہینیبل ڈائریکٹیو بیسکلی یہ تھا کہ اسرائیل نے یہ دیکھا تھا کہ ان کو بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اگر ان کا سولجر جو ہے اس کو زندہ پکڑ لیا جاتا ہے, اس کو اگر ہاسٹیج بنا لیا جاتا ہے. اینڈ حماس نے بھی یہ ریئلائز کر لیا تھا کہ ہاسٹیج جو ہے اگر ہمارے پاس آ جائے گا تو ہمیں اس سے بہت فائدہ ہوگا. گیلاد شلید کے نام سے نا ایک انہوں نے سولجر پکڑا تھا اسرائیلی IDF کا, انہوں نے اس کو کافی عرصہ رکھا غزہ کے اندر ایز ہاسٹیج, اور اس کے عوض انہوں نے 1000 سے زیادہ جو ہے اپنے پرزنرز چھڑوا لیے تھے, جس میں سے احمد یاسین جو کہ حماس کے بانی تھے ان کو بھی چھڑوا لیا تھا پرزن سے. سو اسرائیل کو بہت پرابلم تھا اس چیز سے کہ یار یہ ہمارے زندہ پکڑ لیتے ہیں لوگ, پھر ہم سے نیگوشیٹنگ ٹیبل میں ان کا اپر ہینڈ ہوتا ہے جیسے ابھی بھی ہے.
تو انہوں نے کہا یہ ہینبل ڈائریکٹیو جو تھا یہ ایک انسپوکن تھا آئیڈیا ملٹری کے اندر کہ جیسی ہمیں پتہ لگے گا کہ ہمارا ایک بندہ یہاں سے پکڑا گیا ہے اس کے ایک اسپیسیفک ریڈیس میں اندر ہم نے اندھا دھند بومبنگ کرنی ہے, یہاں تک کہ ہمارے بندے ہی مر جائیں وہ بھی مر جائے, تاکہ زندہ ہمارا بندہ بھی نہ رہے. ویسے اگر وہ یہ اسٹریٹجی یوز کرتے ہیں اپنے کنٹری کے لیے بھی, یہ تو اس کا مطلب ہے کہ وہ فطرتاً ہی بڑے ان کی جو وحشیانہ فطرت ہے ان کی, اس they don't care for the human life. ہاں سوری, میں کہنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے جو ہیومن شیلڈس کی بات کی نا, یو این کی رپورٹ آئی تھی اسرائیل کے اس ہیومن شیلڈس کے ایکوزیشن کے اوپر حماس کے اوپر, اور یو این کی رپورٹ نے کہا تھا کہ اسرائیل حماس جو ہے وہ ہیومن شیلڈ ایسے یوز کرتا ہے کہ وہ اپنے ملٹری آپریشنز جو ہیں یا جو راکٹ فائر کرتا ہے وہ سویلین ایریاز کی پراکسیمٹی میں کرتا ہے, یعنی سویلین ایریا اس کے پاس وہ آپریٹ کر رہے ہوتے ہیں. اس کو یو این نے کہا تھا کہ اس انداز میں حماس ہیومن شیلڈ یوز کرتا ہے. ایک تو بات یہ آپ نے ان کو جگہ ہی کیا دی ہے, صحیح بات ہے, آپ نے ان کو بند کیا ہوا ہے سویلینس کے ساتھ ہی, اگر انہوں نے کچھ کرنا تو ظاہر پراکسیمیٹی تو ہوگی, وہ کہیں نہ کہیں قریب سے ہی کریں گے لانچ اپنا اٹیک. لیکن ایمنسٹی انٹرنیشنل نے ایک رپورٹ نکالی تھی, میرے خیال 2010-11 میں رپورٹ نکلی تھی, اس میں انہوں نے کہا پروو کیا تھا کہ اصل جو ہیومن شیلڈ یوز کر رہے تھے وہ اسرائیلیز تھے. کیسے؟ ضیاء بھائی انہوں نے 2009 میں گراؤنڈ آپریشن کیا تھا غزہ کے اندر. غزہ کے اندر گئے, انہوں نے کچھ ایریا کو کلین کیا, اچھا پھر وہاں سے سویلین پاپولیشن کو لیتے تھے یہ, اور ان میں سے کچھ بچے, اینڈ یہ نیومرس رپورٹس ہے, ایمنسٹی انٹرنیشنل کی پوری رپورٹ ہے اس کے اوپر, ان بچوں کو یہ آگے کرتے تھے, یعنی ان بچوں کو آگے کرتے تھے کہ جا کے دیکھ کے آؤ اس میں کوئی بوبی ٹریپ تو نہیں ہوا, کوئی لینڈ مائن تو نہیں ہے, بچوں کو آگے کرتے تھے, اور ان کے پیچھے پیچھے آرمی جاتی تھی, بچوں کو آگے کرتے. یہ کلاسک ڈیفینیشن ہے ہیومن شیلڈس کی, اینڈ اس کے اوپر 2 اسرائیلی سولجرز کو چارج بھی کیا تھا اسرائیلی کورٹس نے, کیونکہ 2005 میں انہوں نے یہ ان لافل کر دیا تھا اس کو ہیومن شیلڈس کو یوز کرنا. سو اصل تو یہ کام کرتے ہیں ہیومن شیلڈس کا. صحیح. آئی تھنک یہ جتنی بھی چیزیں ہم لوگوں کو سامنے نظر آ رہی ہیں, اب سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, ویڈیوز بھی آ رہی ہیں, حماس کو بھی اسٹریٹجی سمجھ میں آ گئی ہے, وہ بھی گو پرو ویڈیوز کے ساتھ جا رہے ہیں. کیونکہ میں وہی سوچ رہا تھا کہ جب آپ ایک اوفینسو کرتے ہو, اب آپ اپنی ریکارڈنگ کی فکر کریں یا آپ شوٹنگ کی فکر کریں, بٹ وہ کر رہے ہیں, ان کو پتہ ہے اس کی اہمیت کا پتہ. ہاں بالکل, میں آئی نو دا چیلنجز ہے بھائی, میں بہت حیران ہوں, یقین کریں جب ویڈیوز میں دیکھتا ہوں کہ وہ ایک تو مطلب اس کی بیٹریز بھی آپ نے چارج کرنی ہے, آپ نے وہ بٹن بھی دبانا ہے, اور آپ اس کی تو ویسے ہی بڑی لمیٹڈ ہوتی ہے وہ, اور مشن آپ کا یہ ہے کہ آپ نے ٹینک کی طرف بھاگ کے جانا اور بم لگا کے واپس آنا, اور ساتھ گو پرو کا بھی خیال رکھنا. یہ آپ گیم نہیں کھیل رہے ہو, یہ آپ ٹریول ولاگ نہیں بنا رہے ہو, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد جب آپ ویڈیو, وہ کوئی ایس ڈی کارڈ نکالتا ہوگا ضیاء بھائی, کسی کمپیوٹر میں جاتا ہوگا, وہ ایڈٹ ہوتا ہے, پھر اس کے ان کے گرافکس آ رہے ہیں, اتنا کچھ ہو رہا ہے, یو نو, اور پھر انٹرنیٹ کوریج اور پوسٹنگ ہو رہی ہے, ہاؤ از اٹ ہیپننگ, یو نو. تو یہ آئی تھنک چیلنجز بہت ریئل ہیں, اور جس طرح بھی یہ چیزیں آ رہی ہیں اب, یہ سوشل میڈیا کا چلو ایک جہاں پہ بہت سارے سائڈ افیکٹس ہیں, اس کا پازیٹیو یہ ہے کہ اب لوگوں سے بات چھپانا جو ہے نا وہ بہت مشکل ہو گیا, آن گراؤنڈ چیزیں آ جاتی ہیں, اینڈ اٹس ویری ہارڈ فار دیم ناؤ ٹو ایکسپلین کہ یہ کیسے ہوا اور سارا کچھ. اس میں ایک اور جو اچھی چیز ہوئی ہے نا وہ یہ ہے کہ 2020 میں نا اسرائیل نے ایک اسٹریٹجی نکالی تھی جس میں انہوں نے سوچا کہ ہم نا مسلم ورلڈ کے ساتھ اپنے تعلقات بہتر کر لیتے ہیں, اینڈ حماس اور پیلسٹینینز جو ہیں خود ارریلیونٹ ہو جائے گے, پھر ان کے پاس ان کا جو ہے نا ان کا مدعا بھی جو ہے کمزور ہو جائے گا. ابراہیم اکارڈز انہوں نے کیا جہاں پہ انہوں نے بحرین اور UAE وغیرہ کے ساتھ انہوں نے ریلیشن شپ قائم کر لی ہے. اب ان کا آگے تھا کہ ہم سعودی عربیہ سے بھی کریں گے اور باقی دیگر مسلم ممالک سے بھی کریں گے. جب ہم یہ کر لیں گے تو بس پھر فلسطینی ایشو جو ہے کاز جو ہے بیچ بیک سیٹ لے لے گا, ہم لوگ انہی کے بغیر فلسطینیوں اور حماس کے بغیر فیصلہ کر لیں گے فلسطین کا. اب یہ جو ہوا ہے پچھلے 50 دن کے اندر, اس نے مشکل کر دیا ہے مسلم کنٹریز کے لیے ایکسیپٹ کرنا اسرائیل کو. تو امید ہمیں یہی ہے کہ وہ ابھی بھی اپنے ایک مورل سٹانس کے اوپر کھڑے رہیں گے اور نہیں ایکسیپٹ کریں گے اسرائیلیز کو جب تک کہ فلسطینیوں کا کوئی نہ کوئی سولوشن نہیں ان کو دیا جاتا. مسلم کنٹریز کی تو دور کی بات, یہ ساؤتھ افریقہ جیسی کنٹریز نے بھی ایمبیسیڈرز واپس بھیج دیے ہیں اسرائیل کے, بڑا فائدہ ہوا. یہ جو ہم نے دیکھا کہ ماشاءاللہ میں بڑا حیران ہوا یہ دیکھ کر کہ جو بوائیکاٹ کیمپینز ہیں وہ بڑی کمال ویسے اس کا رزلٹ آ رہا ہے. مطلب ایون میں پاکستان کی بات کرتا ہوں, باقی تو ملکوں کی اپنی بات ہوگی, بٹ ایون پاکستان کے اندر اس کا بڑا ہی سرپرائزنگ رزلٹ آ رہا ہے. اور رزلٹ یہ آ رہا ہے کہ مطلب پرائسز سلیش ہو رہی ہیں, بہت سارے کمپنیاں جو ہیں وہ اب مجبور ہو گئی ہیں کہ, اور ان کی ویڈیوز بھی آپ لوگوں کے پاس بھی آئے ہوں گے, دیکھا ہوگا آپ لوگوں نے. آپ علی بھائی ماشاءاللہ چونکہ واک ٹور میں ٹریول بھی کر رہے ہیں ہر جگہ پہ, یو مائٹ ہیو سین کہ ان کے ریسٹورینٹس پہ اور ان کے فار ایگزامپل چینز پہ کیا لوگ آ رہے ہیں نہیں آ رہے. میں نے تو یہ سنا ہے کہ وہ اپنے ہی لوگ بلا کے بٹھا رہے ہیں جسٹ ٹو میک اٹ لک لائک ہاؤس فل ہے. ہاں بالکل. اچھا ایک ویڈیو تھا, پتہ نہیں ہم شاید شیئر بھی کر دیں یہاں پہ, وہ تھوڑا فنی تھا
کہ ایک پتہ نہیں کس جگہ پہ میکڈونلڈس تھا جہاں پہ کسی نے چوہے چھوڑ دیے جا کے, وہ بڑا ہلیریس سا ویڈیو تھا. اور وہ چوہے جو تھے نا وہ فلسطینی رنگوں میں تھے, یعنی کچھ چوہے بلیک تھے, کچھ وائٹ تھے, کچھ ریڈ تھے, کچھ گرین تھے, اور وہ سارے اس نے جو ہے نا وہ بیسکلی ڈبے میں لے کے گیا, اور وائل کسٹمرز آر سٹنگ دیر, وہ پورا ڈبہ اس نے سر پہ نا وہ فلسطینی اسکارف پہنا ہوا تھا, اور اٹھا کے سارے اس نے اندر چوہے چھوڑ دیے. آئی مین وی ناٹ, یہ پاکستان میں ہوا ہے؟ پاکستان میں نہیں. میں یہ تو حیران ہوتا ہوں کہ کبھی کبھی نان مسلمز اس طرح کی چیزوں میں نا بہت آگے نکل جاتے ہیں. پتہ نہیں وہ نان مسلم تھا یا مسلم تھا, کیونکہ اس نے فلسطین کا نا وہ پہنا ہوا تھا, فلسطین کا جھنڈا پہنا ہوا تھا سر پہ, بینڈانا کی طرح, دوسرے نیشنلٹی کے لوگ آئی تھنک کورڈ تھا. آپ یہ بھی دیکھیں نا زیادہ ڈفرینٹ پلیٹ فارمز ہیں, ایئرپورٹس پہ وہ انہوں نے کفن کے ڈریس پہنے ہوئے ہیں لوگوں نے, اور سب لوگ خون لگا کے ڈریس اپ ہو کے. پاکستان میں جس طرح وہ فلائٹ انہوں نے اسرائیلی فلائٹ لینڈ ہوئی تھی تو افراتفری مچ گئی تھی. دیکھیں پوائنٹ یہ ہے بیسکلی کہ لوگ جو ہے نا دے آر فیڈ اپ, دے آر سک اینڈ ٹائرڈ آف دا ہپوکریسی دیٹس ہیپننگ آن اے گورنمنٹل لیول, ویئر ایز جو لوگوں کا سینٹیمنٹ ہے وہ کچھ اور ہے. دیکھیے جب لوگوں کا سینٹیمنٹ ریپرزینٹ نہیں ہوگا نا اوپر لیول پہ, پھر اس قسم کے نا یہ جو سرکمسٹانسز ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملتے ہیں. ہم یہ نہیں کہتے کہ ایسا ہونا چاہیے اور یہ کریں, بٹ دا فیکٹ آف دا میٹر از کہ جب آپ لوگوں کے جذبات کو کہیں پہ ریپرزنٹیشن نہیں دیتے نا, پھر لوگ نا دے ٹیک ڈراسٹک میجرز. تو اس سے پہلے کہ میجرز بہت ہی ڈراسٹک ہو جائیں, یو نو دیر ہیز ٹو بی سم کائنڈ آف وینٹنگ جو لوگوں کو دینی چاہیے, جہاں پہ وہ ان کی آوازیں سنی جائیں, ان کی بات کو یعنی سننا, تسلیم کرنا, کچھ ایکشن لینا. ادروائز پھر اس طرح کے میں سمجھتا ہوں بھائی الحمد للہ بوائے میں نا ہم 1 اسٹیپ اہیڈ جا رہے ہیں لوگوں کے اعتبار سے بھی, اور 1 اسٹیپ اہیڈ میں خاص طور پہ اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اب ریسٹورینٹس اور یہ کیش اینڈ کیریز جو آپ کے اسٹورز ہیں, گروسری اسٹورز, اس لیول پہ بھی چینج آ رہا ہے کہ ان کی جو مینجمنٹ ہے وہ اپنے لیول پہ جو بھی پروڈکٹس ہیں وہ ان کو چینج کر رہے ہیں, وہاں پہ آلٹرنیٹس لگا رہے ہیں اور لوگوں کے لیے لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, بتا رہے ہیں کہ ہاں آپ یہ والی پروڈکٹس لے سکتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں دس از 1 اسٹیپ اہیڈ. اچھا ایک اس میں آئی تھنک ہمارے بزنس کمیونٹی کے لیے بھی بہت بڑا انسینٹیو ہے. پاکستان کے اندر ہم لوگ ہمیشہ کرٹیسائز کرتے رہتے ہیں عام طور پہ لوگ نا کہ پاکستان میں یہ بھی نہیں, یہ بھی نہیں ہے. دیکھیں اف اینی بڈی وانٹس ٹو اسٹارٹ اے لوکل برانڈ آف گڈ کوالٹی, ناؤ از دا ٹائم ٹو ڈو اٹ. اس وقت وہ کہتے ہیں نا اسٹرائک وائل دی آئرن از ہاٹ, رائٹ ناؤ اٹس ہاٹ. اف اینی بڈی وانٹس ٹو ڈو سم تھنگ آف اے پراپر کوالٹی کا, تو ابھی ٹائم ہے. لوگوں کا سینٹیمنٹ بھی ہے, جذبہ بھی ہے, یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے. ضیاء بھائی کل کراچی میں دیکھ رہا تھا نیوز میں, کل کراچی میں جتنے بھی ہمارے لوکل برانڈز ہیں اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے کوئی آلٹرنیٹ, جیسا پیپسی کوک کا گورمے ہے, نیکسٹ کولا بھی ہے, صوفی کولا, نیسلے کا حلیب ہے, اور اس طرح کی جو چیزیں, تو وہ ان ساروں کی نا ایک کانفرنس ہوئی ہے کل کراچی میں. اس میں یہ بڑے بڑے ہمارے جو بزنس ٹائکونز ہیں یہ بھی تھے, اور اس میں وہ میں دیکھ رہا تھا اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ وہ پورا ایک اسٹریٹجی بنا رہے تھے کہ اب ہم نے کس طرح اپنی جو ڈسٹریبیوشن ہے اس کو کس طرح انہینس کرنا ہے, کس طرح ہم نے پروڈکٹ کوالٹی کو بہتر بنانا ہے, اور کہاں پر گورنمنٹ لیول پہ گیپس ہیں اور کہاں پر, تو وہ سارا وہ بڑا اچھا سیشن ہوا, مجھے بڑی خوشی ہوئی. ایک چیز ایڈ کر دوں, لاہور میں بھی جو ہمارا میٹ اپ ہوا تھا بہت سے لوگ آئے تھے, اس ریسٹورینٹ پہ صوفی اور گورمے کا پانی شارٹ تھا. اچھا, وہ مل ہی نہیں رہا تھا, وہ دیر رننگ آؤٹ, یو نو. بڑا اچھا ہو رہا ہے. اور نہ صرف بلکہ میں اس دن ادھر اسلام آباد میں جو ڈی سی آیا ہے اس میں گیا, تو اس میں جو اندر ان کے جو ریسٹورینٹ ہے تو اس میں بھی انہوں نے ٹیبل پہ رکھا ہوا تھا کہ بھائی ہمارے پاس پیپسی کوک, یہ اس کے نا تصویر بنی ہوئی تھی اور اس پہ کراس بنا ہوا تھا, اس کے آلٹرنیٹ پہ پھر انہوں نے نا وہ گورمے کے جو ڈرنکس ہیں وہ لگائے ہوئے تھے. اسی طرح نسٹ یونیورسٹی میں کل پرسوں میں دیکھ رہا تھا نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا ہے کہ آن کیمپس کوئی بھی نیسلے پیپسی کوک کی ڈرنکس نہیں استعمال کرے گا, اور ان کے وہ آلٹرنیٹس انہوں نے بتایا. یہ اسی طرح جیسا یہ ابھی آپ کے ٹیبل پہ بھی پڑا ہوا ہے, اس کے اوپر لکھا بھی ہوا ہے پراؤڈ پاکستانی برانڈ, جی چیزیس کا, یہ بھی ہے. تو اس طرح ہمارے پاس آلٹرنیٹیوز ہیں یعنی, اور ہم اپنے برانڈز کو اگر موقع دیں گے اس کا نہ صرف ہمیں فائدہ ہوگا بلکہ ایک طرح سے ہم اپنا وہ پارٹ بھی پلے کر رہے ہوں گے اس وار کے اندر. بالکل. ابھی جس طرح ہمارے یہاں پہ بہت سارے برانڈز ہیں جو ماشاءاللہ بہت اچھا کر رہے ہیں, جس طرح بھی آپ لوگوں نے ذکر کیا گورمے کا, تو گورمے کولا اور گورمے جو پانی ہے, آج جس جگہ پہ میں گیا ہوا تھا جس ایونٹ کے اوپر, وہاں پہ بھی سوائے گورمے کے اور کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. الحمدللہ دے میڈ اٹ اے پوائنٹ ٹو ڈو دیٹ. میں یہاں پہ ندیم بھائی ہمارے جو ہیں سب جانتے ہیں, یو کے کورسپونڈنٹ ہیں ہمارے احمد بھائی کی طرح, تو وہ ماشاءاللہ اس دفعہ انہوں نے بہت ہی تقویٰ کا مظاہرہ کرتے ہوئے, جب ہم لوگ لاہور میں تھے تو انہوں نے کئی جگہ پہ, بیکاز ہی از ون آف دوز پیپل جو کہ نا کھانے کے ساتھ کوئی نہ کوئی فیزی ڈرنک ضرور لیتے ہیں, تو انہوں نے اپنے جذبات کو کنٹرول کرتے ہوئے نا, جب اس بندے نے پوچھا
پوچھا سر کوک اور پیپسی, انہوں نے کہا سوری آئی ڈونٹ ہیو اینی آف دیس. تو الحمدللہ ہی ڈیڈ اٹ ا کپل آف ٹائمس. تو مجھے لگا کہ دیکھیں دیٹس ہاؤ دا چینج اسٹارٹس. اینڈ میں آپ کو بتاؤں یہ پریڈومیننٹلی نا بہت سے لوگ کر رہے ہیں اس طرح. موٹر وے ریسٹنگ ایریا میں آئی واز سو ہیپی زیاد بھائی, جو سمپلی صوفی کا فاسٹ فوڈ چین ہے وہ فل تھا. بالکل آئی واز سو ہیپی. اینڈ یو ریمبر اٹ کہ جب بھی ہم پہلے کبھی گئے ہیں تو وہ خالی ہوتا ہے. Sonata.com ہارڈیز بھرا ہوتا ہے, KFC اور میکڈونلڈس پہ لوگ ہوتے ہیں. This time it was different. اچھا یہاں پہ ہمارے ایک اور اسلام آباد کا ایک لوکل برانڈ ہے, کرسٹیز ڈونٹس بناتے ہیں اور کافی دیتے ہیں. اینڈ ماشاء اللہ انہوں نے ود ان لاسٹ فیو منتھس 4 برانچز کھول لی ہیں اسلام آباد کے مین ایریز میں. اینڈ بلیو می دے آر ویری گڈ ڈونٹس. ڈنکن کوئی کچھ بھی نہیں ہے ان کے سامنے. سو الحمدللہ وہ لوگ بھی لوکل برانڈ ہے, پیورلی لوکل سب کچھ ہے, لوکل انیشیٹو ہے, مشن بہت اچھا ہے. اس طرح کے بہت سارے لوگ ہیں. بھائی آپ کی اس ریکمنڈیشن پہ نا میں نے زندگی میں کبھی اتنے ڈونٹس نہیں کھائے جتنے لاسٹ ویک کھا لیے. تھوڑا سا ہاتھ اولا رکھیں کیونکہ سیریسلی مجھے ڈونٹس پسند ہی نہیں ہیں. ٹھیک ہے لیکن آپ ٹرائی کیا ہے اور اٹ واز ریئلی امیزنگ. ٹھیک ہے چلیں الحمدللہ دیٹس گڈ. انہوں نے ماشاءاللہ ان کا بڑا مزے کا ایک جو نا مطلب سسٹم چل رہا ہے. دا پوائنٹ از کہ بہت سارے برانڈس ہیں جو انٹرنیشنل اسٹینڈرڈس کے مطابق چل رہے ہیں اور ان کے سارے وہ جو رولز اینڈ ریگولیشنز وہ چیزیں ہوتی ہیں ان کو فالو کرتے ہیں, بہت کوالٹی کی چیزیں کر رہے ہیں. میں ایون ابھی ریسنٹلی جو ہمارا واک ٹور کے سے تھوڑا پہلے سیالکوٹ کا وزٹ کیا تھا. برو کون سا برانڈ ہے جو پاکستان میں نہیں بن رہا؟ مجھے آپ یہ بتائیں صرف, میں چیلنج کرتا ہوں, مجھے بتائیں کون سا برانڈ ہے انٹرنیشنل برانڈ جو پاکستان میں نہیں بن رہا. میں نے نائکی, ایڈیڈاز, ایورلاسٹ, مطلب یو نیم اٹ اینڈ آئی کلیم اٹ. آپ نام لو, میں کہوں گا اس کا کچھ نہ کچھ پاکستان میں بن رہا ہے. یا فٹ بال بن رہا ہوگا, یا ٹی شرٹ بن رہی ہے, یا بیگ بن رہا ہے, یا فلاں بن رہا ہے. اور ایسے ایسے برانڈس بن رہے ہیں جو جرمنی کا کوئی لوکل برانڈ ہے وہ یہاں بن رہا ہے, فلاں جگہ کا جو نا ارجنٹینا کا کوئی برانڈ ہوگا وہ یہاں بن رہا ہے. کیا پتا کیا ہو رہا ہے بھائی, ریباک کے جو اسی طرح جس طرح باقی بھی ہیں ان کی شرٹس یہاں بنتی ہیں ڈرائی فٹ کی, جی واپس جاتی ہیں وہاں سے اپروو ہوتی ہیں کوالٹی کنٹرول میں, اور پھر واپس دوبارہ یہاں پہ ڈبل ٹرپل میں بکتی ہیں. ایگزیکٹلی ان کو الاؤڈ نہیں ہے یہاں پہ لوکل مارکیٹ میں وہ پروڈکٹ بیچنا نا, تو ایکسپورٹ ہی ہوتا ہے پورا. لیکن پھر انہوں نے اب پتہ ہے ایک عقل بندی کیا کی ہے, بہت سارے برانڈس میں دیکھا وہ کیا کر رہے ہیں, وہ اپنے نام سے انٹروڈیوس کرا رہے ہیں. سو بیسکلی دے کین ناٹ سیل لیٹس سے ریباک, نائکی کا وہ نہیں بیچ سکتے, لیکن اگر ان کا اپنا برانڈ ہے جس میں ایگزیکٹلی وہی کوالٹی ہے اور اسٹچنگ میں اس کا ڈیزائن کٹ وغیرہ فرق کر دیں, لوگو ڈفرنٹ ہوگا. فورگیٹ دا لوگو برو, آپ اسٹف دیکھو وہ کتنا اچھا ہے. لک ایٹ دا مٹیریل, لک ایٹ دا کوالٹی, لک ایٹ دا اس کی لانگجیوٹی جو ہے وہ آپ دیکھو, آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا کہ دس از یعنی سیکنڈ ٹو نن. تو ہمارے پاکستان کے اندر یہ ٹیلنٹ موجود ہے, ہمارے اندر یہ کیپیسٹی بھی ہے, کرنا چاہیں تو ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں. اور شاید اللہ کی طرف سے یہ ہمارے لیے ایک اپرچونٹی ہے کہ جہاں پہ ناؤ از دا رائٹ ٹائم کہ اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اپنے برانڈ کو لانچ کرنا چاہتا ہے, اس کو بلڈ کرنا چاہتا ہے اور کوالٹی کی چیز دینا چاہتا ہے, تو لوگ بھی ماشاءاللہ تیار ہیں. بیکاز جب لوگوں کو آپشن دیا جائے گا, مجھے یاد ہے جب میں آسٹریلیا میں تھا ماسٹرز کے لیے گیا تھا, اس ٹائم پہ نا آسٹریلیا میں یہ کیمپین چل رہی تھی اور ابھی بھی چل رہی ہوگی کیونکہ وہ کبھی روکتے نہیں ہیں کہ بی آزی بائی آزی. ٹھیک ہے نا, وہ یہ تھا کہ اچھا جس طرح آپ کسی اسٹور میں جاتے ہو نا, تو وہاں پہ نا ایک سائن لگا ہوتا ہے اور آسٹریلیا کا میپ سا بنا ہوتا ہے یا کوالا بنا ہوتا ہے, لکھا ہوتا ہے کہ یہ آسٹریلین پروڈکٹس ہیں. سو وہ پوری ایک رو ہے. تو اب کوئی بھی بندہ وہاں پہ جا رہا ہے, اس کو نظر آ رہا ہے کہ یہ پروڈکٹس تو ٹھیک ہے باہر سے آ رہے ہیں, لیکن یہ ہمارے پیور آزی پروڈکٹس ہیں. تو پھر لوگ جو ہے نا دے فیل مچ مور پیٹریوٹک اینڈ اس طرح سے کہ بھی ہمیں اپنی لوکل انڈسٹری کو سپورٹ کرنا چاہیے. تو باقاعدہ آپ کو نظر آتا ہے کہ سپریٹ آئلز بنے ہوئے ہیں جہاں پہ وہ لوکل پروڈکٹس کو پروموٹ کریں, یا اگر فار ایگزامپل سیکشن بھی ہے تو پراپر ایک سیکشن, یعنی فار ایگزامپل اگر لیٹس سے ملک پروڈکٹس ہیں ان کا سیکشن ہے تو نیچے آزی کی پوری لائن ہوگی کہ یہ سارے آزی ہیں, اگر آپ لینا چاہتے ہو تو یہ آپ کو تھوڑا سا ریلیٹیولی چیپر بھی مل جائے گا اور کوالٹی بھی ہے اور لوگ کرتے ہیں. تو میرا خیال ہے یہ ٹرینڈ جو ہے نا اب یہاں پہ ہونا چاہیے پاکستان کے اندر بھی, کہ بی پاکستانی بائی پاکستانی والی بات. یہاں پہ آپ کو یاد ہوگا علی کہ ایک بیکری کھلی تھی, کافی پہلے کی بات ہے, اور اس بیکری نے اسلام آباد میں تھی, 2-3 برانچز انہوں نے کھولے, اور انہوں نے کوئی پروڈکٹ وہ نہیں رکھتے تھے جو کہ انٹرنیشنل ہو, یعنی انٹرنیشنل سے مراد سوری کوئی جو کسی مسلمان کا پروڈکٹ نہ ہو. یعنی دوز پروڈکٹس وہ یا تو پاکستانی پروڈکٹس یوز کرتے تھے صرف, یا پھر فار ایگزامپل المرائے کا پروڈکٹ ہوگا, دبئی سے آیا ہوگا یا کوئی اس طرح سے. تو جتنے بھی ان کے پاس پروڈکٹس تھے نا وہ سارے وہی تھے جو کہ مسلم کنٹری سے آ رہے ہیں یا پھر پاکستان کے لوکل ہیں. بیکری ہے اور اٹ واز اے ویری سکسیزفل بیکری, بہت زبردست ان کا کام تھا. لوگ کہاں سے, مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں وہاں پہ سمپلی بریڈ لینے کے لیے گیا تھا, تو ایک خاتون آئی ہوئی تھی, آنٹی تھیں وہ, ان کے ساتھ ان کی فیملی تھی, وہ بحریہ ٹاؤن سے, حالانکہ وہ ان کا آفس جو تھا بیکری جو تھی وہ یہاں F10 میں تھی, بحریہ ٹاؤن سے آل دا وے ٹریول کر کے یہاں پہ آتی, کہتی میں صرف بریڈ لینے یہاں آتی ہوں, صرف بریڈ لینے, کہ مجھے پتا ہے ان کی بریڈ بہت اچھی ہوتی ہے. سو ایسے بھی ہمارے پاس لوکل برانڈز ہیں جو اتنا زبردست کانٹینٹ ڈلیور کر سکتے ہیں, تو انشاءاللہ وائی ناٹ سپورٹ اینڈ پروموٹ دیم.
اچھا جی, چونکہ دانیال عبداللہ بھائی آپ ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اور میں نے شروع میں آپ کی تمہید میں بھی بات کہی تھی کہ ٹرانسجینڈر نیوز آپ لے کے آتے ہیں, یار ایک بہت بڑا مسئلہ پڑ گیا ہے, میں ذرا آپ کے سامنے آپ کے گوش گزار کر دوں. اسکریپ فیسٹ ہمیں لگا تھا ختم ہو گیا, we thought we had killed it off, but it's back this time in لاہور. کراچی میں اب نہیں, اب لاہور میں آ رہا ہے. تو اس کے بارے میں سننے میں آ رہا ہے کہ یہ چائنیز ایمبیسی میں ہو رہا ہے, آف آل پلیسز. 2 دسمبر کی ڈیٹ ہے, اور اس کے اندر وہی جو عروا خان جو ایک LGBT ایکٹیوسٹ ہیں جو پہلے کینیڈا میں تھی, پتہ نہیں ابھی بھی وہیں پہ ہوں گی, وہ بھی آ رہی ہیں. اس کے علاوہ شہزادی رائے صاحب جو ہیں, شہزاد بھائی, وہ بھی اس میں شامل ہیں, جو 1 سال پہلے تک تو مرد ہی تھے, تو اب وہ اپنے آپ کو خاتون بنا کے پیش کر رہے ہیں. اس کے علاوہ علینا خان جو مشہور زمانہ جو جوائے لینڈ کے اداکار ہیں, وہ بھی اس میں شامل ہیں, اینڈ دیگر کچھ لوگ اس میں ہوں گے. تو یہ اس وقت یہ ہو رہا ہے. اور دیکھیں ابھی یہ نا انہوں نے تھوڑی سی اپنی نا ذرا لینگویج چینج کی ہے کہ جی خواجہ سراؤں کے لیے ہو رہا ہے. ابھی پچھلے ہی ایپیسوڈ میں ہم لوگوں نے ان کا ایک ویڈیو دکھایا تھا, میں چاہوں گا وہ دوبارہ سے ہم دکھا دیں, جس میں یہ لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم لوگ کیا بس ناچنے گانے کے لیے بنے, ہم لوگ بس ناچنے, تو ہم نے کب کہا ناچنے گانے کے لیے, لیکن اس ایونٹ میں آپ ایگزیکٹلی یہی کر رہے ہیں. سو میک اپ یور مائنڈ گائز, میک اپ یور مائنڈ. ایک طرف آپ کہتے ہو ہم کیا ناچنے گانے کے لیے بنے, پھر آپ ایونٹ بھی یہی کرتے ہو. یعنی کیا ایک کوئی کنسسٹنسی نہیں ہے آپ کے اندر نا, کوئی ایک بات آپ کرو. تو کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں, یہ جو ایونٹ ہو رہا ہے یہ کیا اس کی وہ ہے, موڈیلٹیز کیا ہیں؟ ضیاء بھائی ایک چیز تو بالکل کلیئر ہے کہ یہ جو عروا خان جو اس کی مین آرگنائزر ہیں, کینیڈین پاکستانی ہیں, اور یہ اسی نام سے یہ ایونٹ کینیڈا میں کرتی ہیں, اور اس میں یہ پورا وہ رینبو فلیگز اور LGBT کے جتنے بھی ہیں اس کے ساتھ مل کے یہ کرتی ہیں, اور ہر سال ادھر بھی کرتی ہیں, یہاں پر بھی انہوں نے پچھلے 2-3 سال سے شروع کیا ہوا ہے. ایک تو ان کا ایجنڈا بالکل کلیئر ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ کچھ ان کے پیچھے جو فنڈنگ ہے نا, وہ بھی اگر آپ ان کا انسٹاگرام جا کے دیکھیں, اور ان کا جو کینیڈا میں جو ان کا ہوا تھا وہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے گا. اس میں کچھ بڑے نامور ادارے ہیں انٹرنیشنل جو ان کو کرواتے ہیں, اور ظاہر سی بات ہے, یہ بات فرام ڈے 1 ہم لوگ کر رہے ہیں کہ LGBT میں جو ٹی ہے نا, اس کے بارے میں پاکستان کے اندر ایک کنفیوژن تھی, جس کی وجہ سے شاید یہ انڈر دا کور یا لوگوں کی ناسمجھی کی وجہ سے کسی نہ کسی پیرامیٹر میں آپریٹ کر لیتے تھے. اب تو الحمدللہ لوگوں میں بھی اویئرنیس آ گئی ہے. تو یہ وہ بس اسی چیز کے اوپر یہ کیپٹلائز کرنا چاہ رہے ہیں. وہ تھوڑا بہت جو ٹی کا وہ رہ گیا ہے نا, ٹرانسجینڈرز کا جو ایکسیپٹیبلٹی تو میں نہیں کہوں گا, لیکن جو بھی, تو کیونکہ انہوں نے انفارچونیٹلی دھوکے سے ایک لا پاس کروا لیا تھا, تو اس کے اوپر یہ پلے کریں. لیکن اصل ایجنڈا ان کا بالکل کلیئر ہے, لوگوں کو بھی پتہ ہے. اور یہ دیکھیں, میں ان کو چیلنج کرتا ہوں. یہ پہلی بات یہ کہ ان کے جتنے پارٹیسپینٹس ہوتے ہیں نا, ضیاء بھائی آپ کو بھی پتہ ہے, لاسٹ ٹائم جب ہم نے بند کروایا تو یہ میں آپ کو اندر کی بات بتا رہا ہوں, یہ جان بوجھ کے ان کا ایک ٹکٹ بھی نہیں بکا. صحیح ہے. تو یہ کہتے تھے جی روز شام کو پوسٹ لگاتے تھے, آج ہمارے 1000 ٹکٹ بکے, پھر تھوڑے دنوں بعد خود ہی لگا دیں گے سولڈ آؤٹ, اور پھر اگلے دن کینسل. صحیح ہے. تو یہ سمجھ نہیں ہے, یعنی اگر آپ کو اتنی پذیرائی مل رہی ہے, اور وہ تو پھر آپ نے ایک دن ان کی پوسٹ آئی سولڈ آؤٹ, اور اس کے بعد پھر کینسل ہو گیا. صحیح ہے. اور پھر انہوں نے, میں نے بلکہ بہت سارے دوستوں کا میسج کرو یار وہ ہمارا ٹکٹ کہاں سے ریفنڈ ہوگا. تو کوئی رپلائی نہیں, ٹکٹس بکے ہی نہیں, ریفنڈ کیا کرنا ہے انہوں نے. تو اس طرح کے ڈرامے بازیاں کرتے ہیں. ان کو بھی یہ بات پتہ ہے. بس یہ میں بس یہی کہوں گا کہ یہ جو ان کا ایجنڈا ہے, جو کہ اب بالکل کلیئر ہے, اس کو یہ کرنا چاہ رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی ان کو کچھ کافی سینئر لیول پہ کچھ لوگ بیک کر رہے ہیں. وہ بھی اب وہ لوگ بھی ایکسپوز ہو چکے ہیں, اور اس کو ہمیں اپوز بھی کرنا چاہیے, اس پہ آواز بھی اٹھانی چاہیے. اور میں تو بڑا حیران ہوں کہ چائنیز ایمبیسی میں کر رہے ہیں, اینڈ آئی ایم پریٹی شیور کہ یہ بھی انہوں نے ان ایمبیسی والوں کو بھی شاید کوئی دھوکہ دیا ہو. صحیح. یہ انہوں نے صحیح جو شاید میں بھی اس کے بھی بہت زیادہ پاسبلٹی ہے. تو بہرحال اس میں ہم بھی کوشش کر رہے ہیں, اور یقیناً آپ لوگ بھی کر رہے ہیں, سارے کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ یہ شاید نہ ہو پائے, اگر ہوا بھی تو میرے خیال سے اویئرنیس تو آلریڈی دھنیال بھائی کافی ہو چکی ہے, لوگوں کو آلریڈی پتہ ہے کہ لوگوں کو پتہ ہے, لیکن یہ فلاپ ہوگا. کیا ہوتا ہے LGBT کیا کرنا کیا ہے ضیاء بھائی, انہوں نے کرنا کچھ نہیں ہوتا. وہی 4-5 جو مرد سے جو اب عورتیں بن گئے ہیں, یہ آ جائیں گے, یہ وہ ایک کیمرے کے آگے اچھلنا شروع کر دیں گے. اچھا ایک اور چیز یہ بھی ہے کہ ابھی جو سندھ میں مورت مارچ ہو رہا تھا, سنا ہے ساتھ میں کوئی ہجڑا مارچ بھی چل رہا تھا. وہ بھی میں ضیاء بھائی آپ کو اسٹوری سناتا ہوں. اصل میں اب دیکھیں نا, ان کی اپنی کمیونٹی
کے اندر اتنے ڈیوائڈز ہیں نا کہ میں آپ کو بتانے لگ جاؤں, یہ مجھے اپروچ کرتے ہیں, صحیح ہے, کہ اور خبریں دیتے ہیں کہ یار آپ یہ خبر کر, یعنی مجھے ہنسی آتی ہے یار یہ کیا لوگ ہیں. یعنی اب ہجڑا فیسٹیول ہوا 10 نومبر کو, کامی سیڈ نے کیا. وہ کیوں کیا؟ کیونکہ پچھلے سال جو مورت مارچ ہوا تھا اس کے جو پیٹرنز ہیں وہ بندیا رانا, شہزادی رائے اور محرم معیز ہیں, صحیح ہے. یہ ایک الگ گروپ ہے, اور پھر کامی سیڈ جو ہے یہ ایک الگ گروپ ہے. اب اس نے مورت مارچ کیا, صحیح ہے, تو اس کو تھا کہ بھی میں بھی کچھ کروں, تو اس نے کیا کیا کہ اس نے ہجڑا فیسٹیول کر دیا, صحیح ہے. تو یہ جو ہجڑا فیسٹیول والے ہیں وہ مورت مارچ میں نہیں جاتے, مورت مارچ جو ہے وہ ہجڑا فیسٹیول, ان کے اندر بھی بہت فرقے ہیں. حالانکہ انہوں نے لاسٹ ٹائم احمد بھائی ہم بات کر رہے تھے, انہوں نے کہا تھا ہم لوگ تو انڈیجنس پاپولیشن ہے, تو انڈیجنس کے بیچ میں اتنے اختلافات ہیں بہت زیادہ. ابھی تو اس میں اور اختلافات بھی کوئی نارمل اختلافات نہیں ہیں, کوئی علمی اور فقہی اختلافات نہیں ہیں. ان کے اختلافات یہ ہیں کہ تم نے میری پارٹی میں 16 سال کی لڑکی کو ریپ کیا تھا, اچھا, تو یہ ریپسٹ ہے سارے, صحیح ہے. اور ان کے کورٹ میں کیسز ہیں. محرم معیز اور کامی سیٹ کا کراچی کے اندر سندھ ہائی کورٹ میں کیس ہے باقاعدہ, اچھا, اور وہ چل رہا ہے ابھی بھی. تو یہ ایک دوسرے کے خلاف کیسز میں بھی ملوث ہیں. تو یہ ہے ان کا اصل کا جو اندر کی کہانی ہے. اسی طرح باقی جرا عائشہ مغل ہے, صحیح ہے, عثمان مغل بھائی جو ہیں, ہاں عثمان مغل عرف عائشہ مغل, وہ جو ہیں ان کو پتہ نہیں کس سے تھریٹ ہے, ود ان دا کمیونٹی تھریٹ ہے, اور وہ جا گیا, اس نے جی یو کے میں اسائلم سیک کر لیا ہے, ٹھیک ہے, صحیح ہے. کہتا اپنے آپ کو ٹرانسجینڈر ہے, لیکن الگا فاؤنڈیشن کا, وہ الگا انٹرنیشنل لیسبین اینڈ گے ایسوسیشن کا, جس میں ٹی آتا ہی نہیں ہے, اس کا یہ ایک بہت سینئر آفس ہولڈر ہے. اور یو کے میں جا کے ان کو اب اسائلم بھی مل گیا ہے اسی بیسس پہ کہ جی میری جان کو خطرہ ہے, اور وہ بھی یقیناً اپنی کمیونٹی کے اندر سے خطرہ ہے. تو اس طرح کے ان کے معاملات ہیں. آئی تھنک ہماری عوام جو ہے نا وہ فار دا موسٹ پارٹ وہ اب اتنی بیوقوف نہیں ہے نا, وہ گھاس کھاتے ہیں کہ ان کو آپ بیوقوف بنا دیں. بہت زیادہ یہ لوگ ایکسپوز ہو چکے ہیں, اور انہی کے اپنے الفاظ کے مطابق ان کی جو موومنٹ ہے نا اس کو کافی بریک لگی ہوئی ہے, بیکاز آف جو آوازیں اٹھائی گئی ہیں اور سب کچھ ہوا گیا ہے, لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کی ہے. بیکاز ان کو لگ ہی رہا تھا کہ ہم بڑے آرام سے نا یہ ٹرانسجینڈر کا گارب لے کے نا اندر سے نکل جائیں گے, لوگ بھی کنفیوز ہوں گے. لیکن جتنا زیادہ ہم ان ٹرمز پہ بات کرتے ہیں اور لوگوں کے سامنے اس کو ایکسپلین کرتے ہیں, اب تو ماشاء اللہ یونیورسٹیوں میں, اسکولوں, کالجوں میں لوگوں کو پتہ ہے کہ کیا معاملہ چل رہا ہے. دوسری بات یہ کہ جو لوگ ان کو انٹرنیشنلی بیک کر بھی رہے تھے, یہ اتنے گندے لوگ ہیں, یہ لوگ جو ہیں پاکستان کے اندر جو کام کر رہے ہیں, کہ اب وہ بھی آہستہ آہستہ ان سے ہاتھ اٹھا رہے ہیں. مثلاً یہ جو جینڈر انٹریکٹیو الائنس والوں کے اوپر ہم نے ایک پوڈ کاسٹ پہ بھی بات کی, ان کا UNDP نے باقاعدہ فنڈ روکا. کیوں روکا؟ اس کے اوپر آڈٹ ہوا تھا. ان کا آڈٹ ہوا کہ جو فنڈ ان کو ایڈز پریونشن کے لیے مل رہا تھا وہ ایکچولی اس کی وجہ سے ایڈز سپریڈ کر رہے تھے یہ لوگ. تو یہ ان کے تو وہ باقاعدہ آڈٹ ہوا اور وہ پورا ہوا. پھر انہوں نے پروٹیسٹ کیا, UNDP کے خلاف نعرے لگائے. وہ ابھی تک ان کا جو فنڈ ہے وہ ریوائیو نہیں ہو سکا. آئی ایم ہیپی زیابی کہ ابھی اویئرنیس اتنی ہو چکی ہے یوتھ میں کہ وین وی آر گوئنگ ٹو یونیورسٹیز, کالجز آگے پیچھے, تو پیپل آر نو مور آسکنگ دیز کوسچنز اینی مور, اور یہ دیکھیں نا کہ LGBTQ سے ریلیٹڈ پیپل آلریڈی نو دس. اس سے بھی بڑے لیول پہ زیادہ بھائی سب سے بڑی چیز کہ جس کے حوالے سے میں بہت زیادہ مایوس تھا, اور ظاہر سی بات ہم سب مایوس تھے, کہ پاکستان کے اندر ایک لا پاس کر دیا گیا. اللہ اللہ کر کے وہ فیڈرل شریعت کورٹ سے ہمیں کچھ ایک اچھا ڈیسیژن آیا, جسے ایک بات تو یہ ثابت ہوگی, جو یہ جھوٹ بولتے تھے, بہتان لگاتے تھے کہ جی ہمیں تو اسلام میں بھی تھوڑی بہت گنجائش ہے ٹرانسجینڈرز کو, تو وہ فیڈرل شریعت کورٹ, کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی اور جتنے بھی مکاتب فکر ہیں سب جگہ سے ان کے اوپر جب سٹیمپ لگ گئی, ریجیکٹڈ کی, اور ان کو اسٹرائک ڈاؤن کر دیا گیا پورے لا کو. تو مجھے یہ خدشہ تھا کہ شاید ان کی اتنی اسٹرانگ لابی ہے کہ یہ گورنمنٹ جو ہے نا وہ اپیل میں چلی جائے گی. 6 مہینے گزر چکے ہیں ججمنٹ کو آئے ہوئے, گورنمنٹ کے پاس 6 مہینے کا ٹائم تھا کہ وہ سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کرتی, اپیل کرتی اس فیصلے کے خلاف. گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اپیل نہیں آئی, حالانکہ ہیومن رائٹس منسٹری کے اندر یعنی 19ویں اسکیل تک ان کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ٹرانسجینڈر کوٹے کے اوپر. تو الحمدللہ اس کا یہ مطلب ہے کہ جو یہاں سے اس پلیٹ فارم سے کام ہو رہا ہے, دیگر پلیٹ فارم سے جو کام ہو رہا ہے, اس کا ایک ایسا امپیکٹ کریٹ ہوا ہے اور ایک ایسی اویئرنیس پیدا ہوئی ہے جس کی وجہ سے گورنمنٹ نے بھی ہینڈز اپ کر دیا ہے. اور جو ان کے اپنے لوگ گورنمنٹ کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی, ان کو بھی پتہ ہے کہ اگر اب انہوں نے یعنی پنگا لیا تو ان کو ایک بہت ہیوی پرائس پے کرنی پڑے گی. تو یہ ایک پازیٹیو بات ہے. لیکن
ایٹ دا سیم ٹائم اگر آپ دیکھیں تو پنجاب کے اندر اگر بات کی جائے, پنجاب کے ہر ڈسٹرکٹ کے اندر اس وقت ایک ٹرانسجینڈر پولیس آفیسر اپوائنٹ ہو چکا ہے ٹریننگ مکمل کر کے. ابھی ریسنٹلی 36 ٹرانسجینڈرس کو اپوائنٹ کیا گیا ہے. اور اس سے پہلے ذرا امجد جلیبی والا واقعہ ہم نے ڈسکس کیا تھا, رحیم یار خان میں جو ریپسٹ تھا, اس کا تعلق بھی ڈی سی آفس کا وہ ملازم تھا, نائب قاصد, ایز اے نائب قاصد وہ کام کر رہا تھا. تو آپ جب ایسے گھس بیٹھیوں کو جو کہ اصل میں مرد ہیں اور اپنے آپ کو عورت کہتے ہیں, اور ان کو آپ گورنمنٹ کی بڑی پاورفل پوزیشنز دے رہے ہیں, تو یہ پھر ریپ ہی کریں گے. اور مجھے ابھی اطلاع ملی ہے کہ جنوبی پنجاب میں ایک اور سملر کیس آیا ہے جس میں ایک ایکس کارڈ ہولڈر گورنمنٹ ملازم ایکس کوٹے پہ گورنمنٹ جاب کر رہا ہے, اس نے ایک بچے کا ریپ کیا ہے, جسٹ لائک امجد جلیبی. اس سے پہلے بھی پنجاب پولیس کا ایک کیس تھا بڑا فیمس, جس کے اوپر یہ اقرار الحسن نے سریام کا ایک پروگرام بھی کیا تھا, جس میں ایک مرد جو کہ عورت بنا ہوا تھا, ایک فیمیل کانسٹیبل کے طور پہ پنجاب پولیس کے اندر جاب کر رہا تھا, اور اس نے کوئی 300-400 عورتوں کا ریپ کیا. صحیح ہے, تو یہ لوگ بھی پھر یہی کریں گے. اب آپ نے اس طرح کے 36 اور لوگ پورے پنجاب میں پھیلا دیے ہیں. بلوچستان کے اندر ایک آپ نے اپوائنٹ کر دیا, یعنی جن کا کام محافظ بننا تھا وہ خود ہی. اچھا دیکھیں ایک چیز, لوگ شاید ہو سکتا ہے وہ سوال کریں کہ دیکھیں اگر وہ ناچتے ہیں تب آپ کو مسئلہ, اگر وہ ایک رسپیکٹیبل جاب کرتے ہیں تب آپ کو مسئلہ. دیکھیں ہمارا مسئلہ کیا ہے, ہمارا مسئلہ ہے کہ اگر ایک انسان میل ہے تو وہ میل ہی رہے, وہ اپنے آپ کو فیمیل نہ کیٹیگری میں لے کے جائے. تو اگر فار ایگزامپل کوئی ایسا شخص ہے جو خواجہ سرا کمیونٹی سے ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جی میں اب اپنی لائف کو اسٹریٹ کرنا چاہتا ہوں, آئی وانٹ ٹو ہیو اے کلین اسٹارٹ, آئی وانٹ ٹو ری بوٹ مائی لائف, تو ٹھیک ہے آپ کرو, لیکن جو تمہارا بایولوجیکل سیکس ہے اس کے مطابق لائف گزارو. یہ تو نہیں کہ آپ اپنے اوپر وہ عورتوں والا لباس پہن کے آپ ویمن سیٹ پہ بھرتی ہو جائیں. تو اس کے ہم خلاف ہیں. تو ہم یہ اس کے خلاف نہیں ہے کہ رسپیکٹیبل جاب, بلکہ ہم تو چاہتے ہیں کہ وہ رسپیکٹیبل جابس کریں. میں تو بلکہ سمجھتا ہوں کہ ایک بھائی تھے, انہوں نے مجھ سے جو ہے نا رابطہ بھی کیا اس کے معاملے میں کہ کوئی ریہیب سینٹر بنایا جائے, پراپر اپارٹمنٹ کمپلیکس بنایا جائے, جہاں پہ جو خواجہ سرا کمیونٹی ہے ان کو ہاؤسنگ پرووائڈ کی جائے, اکاموڈیشن دیا جائے, اور ان کو رسپیکٹیبل پروفیشنز دیے جائیں فار ایگزامپل, یا بزنس اسٹارٹ کروائے جائیں. فار ایگزامپل اگر وہ ٹیلر بننا چاہتے ہیں تو ایز اے میل ٹیلر کے طور پہ وہ کام کرے, وہ یہ نہ کرے کہ جو ہے نا سرخی پاؤڈر لگا کے آ کے بیٹھ جائیں اور ٹیلرنگ شروع کریں. وہ اپنا, کیونکہ جو ہمارا دین کہتا ہے, جو ہماری شریعت کہتا ہے, اس کے مطابق وہ رہیں. تو اگر بایولوجیکل میل ہیں تو بایولوجیکل میل ہی رہیں, اپنے دوسرے ایکسپریشنز کو لے کے نہ آئیں. اور ٹیلر بننا چاہتے ہیں, فار ایگزامپل ہیئر ڈریسر بننا چاہتے ہیں, کوئی بھی اس طرح کی چیز کرنا چاہتے ہیں, مزدوری کرنا چاہتے ہیں, کچھ بھی اچھے رسپیکٹیبل پروفیشن میں آئے, ٹیچنگ کرنا چاہتے ہیں, واٹ ایور پروفیشن دے وانٹ ٹو گو ان, لیکن وہ اپنے اوریجنل جو جس کو یہ کہتے ہیں نا کہ جو آپ کا سیکس ایٹ برتھ ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو لائن کریں. ٹرانسجینڈر نہ کہا جائے ان کو. ٹرانسجینڈر مینز کہ آپ کا جینڈر آپ نے چینج کیا نا جینڈر, جی, تو وہ جینڈر جو ہے آپ کا اسی میں رہ کے آپ کو بے شک ہماری جو پٹیشن تھی فیڈرل اسٹیٹ کورٹ میں جا بھائی, اس میں ایک پلی ہم نے یہ بھی لی تھی, اور یہ جو ابھی امینڈمنٹس ڈالی ہوئی ہیں, سینیٹر مشتاق نے جو امینڈمنٹس سبمٹ کروائی ہوئی ہیں پارلیمنٹ میں, جو کہ ساری کمیٹی سے اپروو ہو گئی ہیں, بس دوبارہ سے پارلیمنٹ فارم ہو, وہ ہاؤس میں آئیں اور ان پہ ووٹنگ ہونی ہے. اس میں ایک پوائنٹ ہم نے یہ بھی ایڈ کرایا کہ جو ٹرم ٹرانسجینڈر ہے نا, آفیشلی اس کے یوز پہ پابندی لگائی جائے گی, اور وہ کمیٹیز نے اپروو کیا ہوا ہے. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں وہ بھی پاس ہو جائے گا, تو یہ جو ٹرانسجینڈر ورڈ ہے یہ ڈکشنری سے مائنس ہو جائے گا. اور یہ ہماری ڈکشنری کا ورڈ بھی نہیں ہے, یہ یعنی ایک باہر سے ورڈ لائے. خواجہ سرا ہاں یہاں پر ایگزسٹ کرتا تھا, لیکن خواجہ سرا کا مطلب بھی کم و بیش وہی ہے, جو کہ وہ بس جو کیسٹریٹڈ میل ہوتا ہے اس کو یہ لوگ خواجہ سرا کہتے ہیں. اصل ورڈ جو انٹرسیکس کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ خنسا کا لفظ ہے, جو آپ کو شریعت کے اندر بھی ملے گا, اردو کے بھی ڈکشنری کے اندر ملے گا. تو ہم نے اس کا جو ہے نا خنسا پروٹیکشن آف رائٹس ایکٹ کے نام سے جو امینڈمنٹس ہیں, اسی طرح فیڈرل اسٹیٹ کورٹ کے ڈیسیجن کے اندر بھی ان کو خنسا ہی ڈکلیئر کیا گیا. تو انشاءاللہ ہم آہستہ آہستہ جو معاملات ہیں وہ بہتر بھی ہو رہے ہیں. لیکن دوسری طرف جیسا بھی آپ نے اسکریپ فیسٹ کا ذکر کیا, یہ بھی, اور اسکریپ فیسٹ کے حوالے سے ایک اور بات دیکھیں, ابھی جیسا فلسطین کا معاملہ ہوا تو لوگوں نے کتنی میسو بائیکاٹ کیمپین کی, ابھی ہم اسی پہ بات کر رہے تھے. تو سرمد خوسٹ صاحب کی جو وائف ہیں, صحیح ہے, وہ اس کو ایک طرح سے مین اسپانسر کہہ لیں, ہم ون آف دی مین آرگنائزرز کے طور پر سامنے آ رہی ہیں. ابھی ان کا غالباً نام کمل کھوسٹ ہے, ہاں جی ہاں, تو وہ جو ہیں وہ کر رہی ہیں. تو ان کے لیے بھی میرا تو کلیئر میسیج ہوگا کہ دیکھیں اب لوگوں کو سمجھ آ گئی ہے, کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کی ہسبینڈ جو کام کر رہے ہیں وہ بالکل ہی
ختم ہو جائے ان کا کام, اور ہوگا انشاءاللہ. لوگ آلریڈی ان کو ریجیکٹ کر رہے ہیں, اور اس طرح کی جب آپ حرکتیں کریں گے تو پھر تو لوگ آپ کو یہاں پر بالکل بھی ایکسیپٹ نہیں کریں گے. صحیح ہے, آپ اور اتنے ٹاپکس ہیں, آپ ان کے اوپر فلمز بنائیں, آپ ہسٹری کے اوپر بنائیں, آپ ڈاکومنٹریز بنائیں, آپ اچھا کام کریں, ہم اپریشیٹ کریں گے, بلکہ اس میں یعنی آپ کو سپورٹ بھی ملے گی سارا کچھ. لیکن یہی چیزیں رہ گئی ہمارے معاشرے کی پورٹری کرنے کی. اچھا دوسری بات دیکھیں دانیال بھائی, یہ بھی ہے کہ دیکھیں ابھی اس وقت نا جو بھی پاکستان میں اوپر نیچے جو کانسرٹس وغیرہ ہوئے تھے تو لوگوں نے بہت ہیویلی کرٹیسائز کیا ان کو, یعنی کوئی بھی کانسرٹ ہوا, کوئی فیسٹیول بند کر دیے گئے تھے, کیونکہ بند ہو گئے, کیونکہ لوگوں نے کہا بھائی ادھر وہاں جو ہے نا غزہ میں ہمارے بہن بھائی کٹ رہے ہیں, تم لوگوں کو وہ ویڈیوز روزانہ آ رہے ہیں, تم لوگوں کو ناچ گانے کی پڑی. بلکہ اس کا بھی ایک اور بہت مزے کی چیز آپ کو بتا دوں, یہ جو اسلام آباد کے اندر ایک فیسٹیول ہو رہا تھا جی, جس پہ یہاں سے ہم نے آواز اٹھائی کہ بھئی یہ دن ہے یہ کام کرنے کے, ایک طرف فلسطین میں کیا ہو رہا ہے, یہاں پر ہم ناچ گانے. تو خیر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس کو ری برانڈ کر دیا, فلسطین کے جھنڈے لگا دیے, اور کام وہی تھا. تو خیر اس پہ بھی جب زور یعنی سوشل میڈیا کے تھرو یہ سارا کچھ ہوا, تو سوشل میڈیا پہ جب اپوزیشن آئی تو اسلام آباد ایڈمنسٹریشن نے اس کو بین کر دیا. اتفاقاً ایسا کچھ ہوا کہ میرے کچھ دوست تھے, وہ ایک پاک چائنا فرینڈشپ سینٹر ہے یہاں پر, وہاں پر ایک بڑا پروگرام کرا رہے تھے کیپٹل یوتھ ایکسپو کے نام سے. تو انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی کہ نا ہمارا NOC نہیں مل رہا ہمیں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے, تو آپ پلیز جائیں اور وہ نکلوا کے دیں. تو وہ میں آپ کو دے دیتا ہوں, آپ اسکرین پہ بھی بے شک لگا دیں. تو اس میں جو مجھے NOC ملا, اب ان کو نہیں پتا میں کون ہوں, میں نے کہا جی وہ NOC آیا ہوا ہے تو وہ NOC نکال کے دیں. تو میرے سامنے وہاں پہ 4-5 NOCs پرنٹ ہوئے مختلف پبلک ایونٹس کے, اور ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن نے اسپیسیفکلی ایک لائن لکھی ہوئی تھی, اس کو ہائی لائٹ کر رہے تھے کہ بھئی آپ میوزیکل کانسرٹ نہیں کریں گے اپنے پروگرام کے اندر. تو یہ یعنی ہم یہ جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم ہیش ٹیگز اور ٹرینڈز بناتے ہیں سوشل میڈیا پہ, تو اس کا یہ امپیکٹ دیکھیں. گورنمنٹ پالیسی لیول پہ یہ دیکھیں کہ اب اسلام آباد ایڈمنسٹریشن نے باقاعدہ لکھ دیا NOC کے اوپر, اور اس کو صرف اسی چیز کو ہائی لائٹ کرتے ہیں کہ آپ یہ نہیں کریں گے. تو بڑا ایک پازیٹیو. تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو اسکریپ فیسٹ کی ہماری اپوزیشن ہے وہ 2 لیولس پہ بنتی ہے. ایک تو آپ یہ قوم لوط والے کام پھیلا رہے ہیں اور اوپنلی کر رہے ہیں. اب تو یہ ان کے جتنے بھی ایکٹیوسٹ ہیں خود LGBT کر رہے ہوتے ہیں, منہ سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں LGBT رائٹس کے لیے ہو رہا ہے. اور دوسری بات یہ اوپر سے وہ ناچ گانا, اور وہ ویسے بھی اگر آپ کو چلو ہم پہلا والا بات مان بھی لیتے تو گیون دا کرنٹ سرکمسٹانسز بھی یہ اپروپریٹ نہیں ہے کہ آپ اس قسم کی فحاشی اور یعنی اس طرح کی جو ہے نا وہ چیز کو لے کے آئیں. اچھا ایک چیز انہوں نے لاسٹ ٹائم ہم نے احمد بھائی بات بھی کی تھی اس پہ کہ ان میں سے کسی نے کوٹ کی تھی یہ بات کہ یہ جی اصل میں تو جو ہے نا وہ بریلوی مکتبہ فکر جو ہے ان کی طرف سے فتویٰ آ چکا ہے ٹرانسجینڈر میرجز کے اوپر, تو پتہ نہیں اب یہ باقیوں کو پرابلم کیا ہو رہا ہے. تو میں نے پھر وہ ڈھونڈا جی وہ کون سا فتویٰ ہے, تو یہ 2016 میں یہ کچھ نیوز آرٹیکلز ہیں اس میں بات لکھی ہوئی ہے کہ پاکستانی کلیرکس ایشو فتویٰ اپروونگ ٹرانسجینڈر میرج, بٹ you know there's devil in the detail, right? So آگے لکھتے ہیں a group of Pakistani clerics issued a religious decree ruling transgender marriages as permissible. اچھا جی آگے یہاں پہ لکھتے ہیں کہ 50 Pakistani clerics based in Lahore have issued a fatwa or religious decree declaring that transgender men and women have the right to marry. The religious decree also provides the transgender community with inheritance and funeral rights under Islamic law. اور آگے لکھتے ہیں کہ جی اس کو اب کوٹ کر رہے ہیں نا, اٹ از پرمیسیبل فار اے ٹرانسجینڈر پرسن ود میل انڈیکیشنز آن ہز باڈی ٹو میری اے ٹرانسجینڈر پرسن ود فیمیل انڈیکیشنز آن ہر باڈی. تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ بیسکلی میل اور فیمیل کی شادی ہے. اور اس میں بھی دیکھیں انہوں نے یقیناً علماء سے جنہوں نے فتویٰ طلب کیا نا انہوں نے دھوکہ دیا ہوگا, کیونکہ اس پہ میں پرسنلی ملا تھا مفتی منیب الرحمان سے. صحیح. اور مفتی منیب الرحمان بریلویوں کے ایک بہت بڑے اور جید عالم ہیں. بے شک. صحیح ہے. جس طرح دیوبند میں آپ کو تقی عثمانی صاحب ہیں, تو اس وقت پاکستان میں میرے خیال میں بریلویوں میں مفتی منیب الرحمان کا اس بریلوی تو انہوں نے ڈانٹا تھا, انہوں نے ڈانٹ پلائی تھی. اور وہ بھی آپ اسکرین پہ لگا دیں. اس فتوے کے اوپر انہوں نے پھر ایک آرٹیکل لکھا تھا ڈیٹڈ 15 جون 2019. میں وہ آرٹیکل آپ کو دے دوں گا, آپ لگا دیں. اور وہ باقاعدہ اردو میں لکھا ہے, اور اس کے اوپر انہوں نے پورا کامنٹ کیا ہے. صحیح. اور اس پہ انہوں نے پورا اس کی تنقید کیا, اور اس پہ میرے خیال میں 50 کلیرکس نے کیا تھا. تو اس پہ میرے خیال میں کوئی 250 بریلوی کلیرکس نے سگنیچرز کیے تھے. اور پھر یہ جو 50 ہیں انہوں نے پھر رجوع کر لی تھی.
یہ بات بھی وہ سارے میں آپ کو دے دوں گا, آپ لگائیں ادھر. بالکل ٹھیک. اور آئی تھنک یہاں پہ بھی نا جو بات انہوں نے کی ہوئی ہے نا وہ خلفہ کی بات کر رہے ہیں, ان اینڈ آف اٹسیلف, کیونکہ دیکھیں یہاں پہ تو آپ اس کو ٹرانسجینڈر جو بھی کہیں گے تو یہ اسلامکلی شریعت میں ٹرانسجینڈر کو کیا ٹرانسلیٹ کریں گے آپ, تو وی وانٹ ٹو سی کہ وہ اصل فتویٰ کیا ہے. تو اصل بات یہ ہے کہ انہوں نے وہاں پہ کلیئرلی لکھا بھی ہوا ہے اس کے اندر کہ جی جو اگر ایک بندہ میل انڈیکیشنز کے ساتھ ہے, بایولوجی کی بات ہو رہی ہے, تو وہ نہیں سیلف پرسیوڈ آئیڈینٹی کی بات نہیں ہو رہی, میل انڈیکیشنز آن دا باڈی, ناٹ ان سائڈ دا روح اور ان سائڈ دا مائنڈ, یہ بات نہیں ہو رہی. وہ کہہ رہے ہیں باڈی پہ اگر میل پارٹس ہیں, وہ باڈی پہ جس کے فیمیل پارٹس ہیں اس کے ساتھ شادی کر لے. اور اسی طرح ضیاء بھائی انہوں نے کورٹ کے اندر ایک اور اس سے حرکت کی تھی, کورٹ کے اندر یہ لوگ ابھی آپ دیکھیں نا, یہ اس کے وجہ سے ایک اور جواز بناتے ہیں, یہ محرم ہو گئی, شہزادی ہو گئی. آپ اگر دیکھیں ریسنٹلی انہوں نے اپنے یہ جو ان کا سوشل میڈیا اس میں بھی یہ اپنے آپ کو ایز اے شیعہ پورٹری کرتے ہیں. صحیح ہے. ایک تو وہ ریلیجس مائنورٹی والا کہ جی ہم ایک ریلیجس مائنورٹی ہیں, یہ ہمیں ٹارگٹ کریں. انہوں نے کورٹ میں بھی ضیاء بھائی ایک حرکت یہ کی تھی کہ ایک فتویٰ اٹھا کے لے آئے خمینی کا. صحیح ہے. تو وہ فتویٰ جو ہی آیا تو ہم نے رابطہ کیا یہاں پر جو ہمارے شیعہ علماء ہیں, تو وہ تو پٹیشنر بھی تھے بلکہ علامہ ساجد نقوی صاحب جو کہ خمینی کے ڈکلیئرڈ ریپرزینٹیٹیو ہیں پاکستان میں. صحیح ہے. گورنمنٹ آف ایران نے ان کو وہ لائسنس کیا ہے, سمجھ لیں. ان کا وکیل آیا اور وہ انہوں نے کہا, انہوں نے بالکل برات کر دیا, انہوں نے کہا اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. انہوں نے بلکہ وہ جو اصلی فتویٰ تھا نا جو یہ آدھا پیش کر رہے تھے وہ انہوں نے پیش کیا, اور تھرو آؤٹ ان کا وکیل ہمارے ساتھ رہا اور وہ ہمارے ساتھ پٹیشنر بنے ان کے اگینسٹ. بے شک. تو یہ جھوٹ بولتے ہیں. سو ہاں, ریلیجس دے ڈونٹ ہیو اے لیگ ٹو اسٹینڈ آن, فرینکلی اسپیکنگ کوئی ان کے پاس جواز ہی نہیں ہے. اور ہمارا ہمیشہ سے ان کے ساتھ کلیم یہ رہا ہے کہ دیکھیں آپ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے رہنے والے ہیں اور ہم لوگ صرف آپ سے بات کریں گے آن اسلامک گراؤنڈس. اگر تو یہ ویگس ہوتا نا, یا یہ ہم لوگ یہاں ڈینمارک میں بیٹھے ہوتے ہیں یا ہم ایمسٹرڈیم میں ہوتے ہیں, تو میں آپ سے کہتا کہ چلیں جی ان کے رولس کے مطابق بات کریں. وی آر سٹنگ ہیئر, ہم آپ سے دین کی بات ہی کریں گے اور ہمارا مطالبہ بھی یہ ہوگا. تو ان کے پاس کوئی جواز ہی نہیں ہے کہ جہاں پہ اگر تھوڑا بہت بھی اپنے آپ کو منور کرنا چاہیں. اچھا, یہ تو رہی بات جی ہمارے سامنے جو سارے ٹرانسجینڈر ریلیٹڈ معاملات جو چل رہے ہیں. تو آئی تھنک ہماری جو عوام ہے, ہمارے خاص طور پہ جو ہمارے یوتھ ہیں, ان کو اب سمجھ میں آ گئی ہے کہ کیا گیمیں چل رہی ہیں. اگر آپ سوشل میڈیا پہ بھی دیکھیں, جب بھی کوئی اس قسم کی بات ہوتی ہے, فار ایگزامپل اگر اسکریپ فیسٹ کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے کہ یہ ایونٹ ہو رہا ہے, آپ صرف چپ کر کے کامنٹ سیکشن میں چلے جائیں بس, اور آپ دیکھیں کہ وہاں پہ کیا پلس کیا ہے, عوام کی پلس کیا ہے. سو پیپل آر ناٹ اسٹوپڈ اینی مور. آپ ان کو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے, آپ کے سارے پلانز ایکسپوز ہو چکے ہیں. انف از انف. اور آپ کی فلتی لینگویج, ولگر باتیں, جس طرح کی آپ لوگ چیزیں کرتے ہو, وہ بھی ساری لوگوں کے سامنے. تو اب وہ چیزیں نہیں رہی کہ جہاں پہ آپ جو ہے نا وہ کنفیوژن جو ہے نا مطلب کریٹ کریں اور ٹرائی کہ جی ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ آپ کے ایجنڈاز کیا ہیں, آپ ذرا وہ اپنے آپ کو پیوریفائڈ دکھانا شروع کر دیں اور بڑے تمیز سے باتیں کریں. سب کو اصل میں پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے کیا معاملات چل رہے ہوتے ہیں. اچھا احمد بھائی, انشاءاللہ میں اب ایک اور پارٹ کی طرف موو کروں گا جہاں پہ ہمارے یہاں نا ابھی ریسنٹلی کچھ حال ہی میں کچھ ایسے پوڈ کاسٹ ہوئے, کچھ ڈسکشنز ہوئے, ہمارے نہیں اور لوگوں کے, اور ان پہ ایک آواز سنائی دی. اور وہ آواز یہ تھی کہ شاید پاکستان جو ہے وہ ابھی ہم کہہ رہے تھے نا اسلام ہونا چاہیے اور اسلام کے نام پر سارا کچھ, کہ شاید پاکستان جو ہے وہ ایک پرسیوڈ یہ تھا کہ ایک سیکولر ملک بننے جا رہا ہے. پہلا پارٹ اس کا سوال کا یہ ہے. دوسرا پارٹ یہ کہ شاید قائد اعظم کا بھی یہی پلان تھا کہ سیکولر پاکستان بنانا ہے. اور تیسرا پارٹ اس کا شاید یہ ہوگا کہ اسلامک سسٹم سے بہتر اگر کوئی سسٹم ہے تو وہ سیکولرزم ہے, یا چلیں اس کو ہم سیکولر اسلام کہہ دیتے ہیں. یہ 3 پارٹ کویشچن ہے, میں آپ کے سامنے رکھوں گا, اور انشاءاللہ دانیال بھائی آپ سے بھی آپ کا فیڈ بیک لوں گا کہ کیا یہ بات سچ ہے, اور اگر نہیں ہے تو پھر سچ کیا ہے. دیکھیں ضیاء بھائی, تاریخ کے لحاظ سے نا یہ بڑا کلیئر ہے کہ قائد اعظم جو تھے وہ چاہتے تھے کہ ایک مسلم کنٹری بنے, مسلم میجورٹی کنٹری بنے, اور وہ کچھ ڈیموکریٹک پرنسپلز پہ آپریٹ کرے. اور اگر وہ مسلم میجورٹی کنٹری ہوگی 90+%, 98% اس کی مسلم میجورٹی ہوگی, تو ظاہر ہے جس قسم کا دین وہ چاہتے ہوں گے اسی کے تحت جو ہے نظام چلے گا. قائد اعظم کی کوئی اس طرح کی ایکسپلیسٹ اسٹیٹمنٹس نہیں ہیں جہاں پہ انہوں نے کہا ہے کہ میں ایک سیکولر ملک قائم کر رہا ہوں یا نظام قائم کرنا چاہتا ہوں. اس طرح کی کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں آپ کو ملے گی. بلکہ قائد اعظم نے مسلمانوں کے لیے ایک ملک کارو آؤٹ کیا. اس کا پاکستان کا مطلب کیا, لا الہ الا اللہ, یہ قائد اعظم کے زمانے سے نعرہ ہے. بالکل. تو یہ اب اس کے اوپر جو ہے نا اس کو گرے کر دینا, اس کے اندر شک و شبہ ڈال دینا کہ یہ سیکولر بنیادوں پہ لیا گیا تھا یا نہیں لیا گیا تھا, یہ صرف جو ہے دھوکہ بازی اور کچھ نہیں ہے. صحیح.
تو اچھا ایک سے میں ذرا دانیال بھائی کی طرف بھی آؤں. دانیال بھائی, قائد اعظم نے خود کوئی ایکسپلسٹلی ایسی بات کی ہے کہ جہاں پہ وہ اسلامک یا مسلمانوں کا یا دین کو کسی نہ کسی طریقے سے پاکستان میں دیکھنا چاہ رہے تھے؟ نہیں, بالکل بھی نہیں. بلکہ قائد اعظم پاکستان بننے کے بعد ان سے فوراً قائد اعظم نے کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی بنائی, جس کو یہ ٹاسک دیا کہ آپ اس ملک کا کانسٹیٹیوشن بنائیں. صحیح ہے. تو کانسٹیٹیوشن بنانے سے پہلے وہ آبجیکٹیو ریزولوشن بھی آئی کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اور اس ملک کے آبجیکٹیوز کیا ہوں گے, ان کو باقاعدہ لکھا جائے. اس میں بی بی سی نے ایک انٹرویو ریکارڈ کیا تھا قائد اعظم کا, جو آج بھی ہماری پرانی جو گورنمنٹ کی لائبریریز ہے وہاں پر آپ کو ملتا ہے, آپ گوگل کر لیں. تو اس میں سوال پوچھا گیا کہ آپ کا کانسٹیٹیوشن کیسا ہوگا. تو قائد اعظم نے کہا کہ اور کانسٹیٹیوشن واز ریٹن 1400 ایئرز اگو, یعنی کہ قرآن از آور کانسٹیٹیوشن. تو میرے خیال سے اس سے زیادہ کلیئر کوئی بات نہیں ہو سکتی. اور باقی سیکولرزم کی جہاں تک بات ہے, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا, آپ ساری بحثیں چھوڑ دیں, اگر کوئی بندہ پبلکلی یہ کلیم کرتا ہے اور پبلکلی وہ اس بات کا پرچار کرتا ہے کہ پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہونی چاہیے, تو یہ آپ کانسٹیٹیوشن کے خلاف بات کر رہے ہیں اور آپ کے اوپر قانون کی گرفت ہو سکتی ہے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے اسلام شیل بی دا اسٹیٹ ریلیجن, آرٹیکل نمبر 227, پھر اور آرٹیکل نمبر 32 پریامبل میں لکھا ہوا ہے, اور کتنے آرٹیکلز ہیں. تو یہ غیر قانونی, آفیشیل نام کیا ہے؟ اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اسلامک ریپبلک آف پاکستان. اور دیکھیں کسی بھی کنٹری کی نا جو ول آف دا پیپل ہوتی ہے نا, وہ اس کا کانسٹیٹیوشن ہوتا ہے. ہمارے کانسٹیٹیوشن میں کلیئرلی لکھ دیا گیا کہ جی ساورینٹی بلانگس ٹو اللہ, یہ پریامبل میں لکھا ہوا ہے. آپ اٹھا کر, اس کا کیا مطلب ہے؟ جب آپ ساورینٹی دیکھیں, سیکولر کنٹریز میں لکھا ہوتا ہے ساورینٹی بلانگس ٹو پیپل. ساورینٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسا معاملہ ہوگا جہاں پہ آپ کا قانون بھی رہنمائی نہیں کر رہا, آپ کا لا بھی رہنمائی نہیں کر رہا, کانسٹیٹیوشن رہنمائی نہیں کر رہا, تو آپ کی جو فائنل ڈیسیجن ہوگی وہ ہوگی جو ول آف دا پیپل ہوگی. اور ہم نے وہ ساورینٹی دے دی اللہ کو کہ بھئی ہم وہ کریں گے جو واٹ ایور اللہ ولز. تو ضیاء بھائی دیکھیں, جو لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ پاکستان ایک سیکولر کنٹری ہے یا کنٹری ہونی چاہیے, تو ان لوگوں کے لیے میں بس اتنا ہی کہوں گا کہ یار آپ کانسٹیٹیوشن اٹھا کے پڑھ لیں پاکستان کا, اور تھوڑی سی عقل کریں. آپ کے اوپر قانونی گرفت بھی ہو سکتی ہے, کیونکہ جب آپ کانسٹیٹیوشن کے خلاف بات کرتے ہیں تو وہ ٹریزن میں آتا ہے. تو پاکستان بالکل ایک سیکولر کنٹری نہیں ہے, یہ ایک اسلامک کنٹری ہے, مسلمانوں کے لیے بنائی گئی تھی. ہاں یہ بات بالکل ہے کہ یہ اس میں ہر قسم کے انسان جو ہیں, چاہے وہ مسلم ہے یا وہ نان مسلم ہے, ان کو جو بیسک لبرٹیز ہیں اور جو ایز اے سٹیزن جو ان کے رائٹس ہیں وہ برابر ہیں. لیکن کچھ رائٹس ایسے ہیں, کیونکہ ہم ایک اسلامک اسٹیٹ ہیں, تو وہ مسلمانوں کو حاصل ہوں گے. مثلاً جو الٹیمیٹ ہماری جو حکومت والی کچھ پوزیشنز ہیں وہ مسلمانوں کے لیے خالص ہیں. ہاں ہماری پارلیمنٹ ہے جس کو ہم مجلس شورا بھی کہتے ہیں, ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر لکھا ہوا ہے, اس کے اندر ہماری نان مسلم کی بھی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے, سارا کچھ ہوتا ہے, اور سارے جو سٹیزنز ہیں وہ ایکول سٹیزنز ہیں, لیکن یہ کنٹری اسلامک ہے, یہ بات بالکل کلیئر ہے. اچھا میں تھوڑا سا ایک چیز ایڈ کر دوں کہ اگر سیکولرزم کی ہم بائی ڈیفینیشن جائیں تو جارج ہولیوک نے 1851 میں جو ڈیفینیشن دیا تھا سیکولرزم کا یا سیکولرسٹ کو ڈیفائن کرنے میں, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہی ڈیفائنڈ سیکولرزم ایز اے کوڈ آف ڈیوٹی پرٹیننگ ٹو دس لائف فاؤنڈیڈ آن کنسیڈریشنز پیورلی ہیومن, میننگ پیورلی ہیومن کنسیڈریشن ہے, ڈیوائن اس میں کچھ نہیں ہے. یعنی کہ اگر آپ ایون مریم ویبسٹر کو اٹھا کے دیکھ لیں یا جو بھی کامن ڈکشنریز ہیں, اس میں جو سیکولرزم کی ڈیفینیشن آپ کو ملے گی وہ ہوگا کہ ہمارے جتنے بھی افیئرز ہیں گورن کرنے والے, مینیج کرنے والے, اس میں ریلیجن سے مشورہ نہیں لیا جائے گا. وی ول ناٹ بی ریزورٹنگ ٹو ریلیجیس بلیفس یا کوٹ ان کوٹ اس کو آپ سپرفیشل یا سپرسٹیشس بلیف یا وٹ ایور اٹ مائٹ بی, ہم الہامی کتابوں کو ریفرنس نہیں بنائیں گے. سو بیسکلی آسان اردو ترجمہ یہ ہوگا کہ ہمیں اپنے معاملات کو چلانے کے لیے مذہب سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہم اپنے فیصلے خود کریں گے. یعنی کہ اللہ کی بات چھوڑ دیں آپ, وہ آپ اپنے گھر میں کریں جو آپ نے کرنا ہے. تو یہ ہے سیکولرزم کی اگر آپ ڈیفینیشن لیں ان کی طرف سے جو خود اس کے بانی اور فاؤنڈرز ہیں جنہوں نے وہ ٹرم خود ایجاد کی ہے. تو اب یہ آپ کاپ آؤٹ نہیں کر سکتے کہ آپ کہ جی میرے نزدیک سیکولرزم یہ میں دس از کمپلیٹلی, یہ بات سمجھ سے باہر ہے. آپ مجھے کہتے ہیں کہ جی
فار ایگزامپل کہ جی کیا اسرائیل ایک ایکٹ آف ٹیرر کر رہا ہے یا نہیں کر رہا, تو میں کہتا ہوں میرے نزدیک ٹیررسٹ وہ ہوتا ہے جو لوگوں میں پھول بانٹتا ہے. تو اس لحاظ سے اگر اسرائیل ٹیررسٹ بھی ہے تو بہت اچھا کام کر رہا ہے. تو یہ آپ اپنی ڈیفینیشن نہیں بنا سکتے, جو ڈکشنری ڈیفینیشن ہے, جو ڈیفینیشن جن بندوں نے بنائی ہے وہ یوز کریں گے. آپ اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ اپنی طرف سے کوئی نیا ٹرم کوائن کر لیں, اسلامک سیکولرزم. ٹرمینالوجیز کے ساتھ کھیل کھیل کے تو ہماری قوم کو بہت زیادہ دھوکہ دیا گیا. ٹرانسجینڈر کی ایگزامپل لے لیں, بالکل سارا کھلواڑی ٹرمینالوجیز کے ساتھ کیا کہ پوری پارلیمنٹ گمراہ ہوگی, جس میں دینی جماعتیں بھی بیٹھی ہوئی تھیں. میں سب سے جا کے ملا, میں نے کہا یار وہ کہتے ہیں یہ ہو کیسے گیا, تو میں نے کہا یہ سوال مجھے آپ سے پوچھنا چاہیے. بالکل. وہ کہتے تھے یار ہمیں ٹرمینالوجیز میں ہم بالکل یہ جو آپ نے بریلی والا فتویٰ جو شیئر کیا یہ بھی ٹرمینالوجی کی کنفیوژن ہے جس وجہ سے. بالکل ایسی بات ہے. تو یہ ٹرمینالوجیز میں ہمیں بالکل تو اس میں محتاط ہونا چاہیے, خاص طور پہ ان لوگوں کو جن کی اتنی زیادہ آڈینس ہے, اتنے زیادہ لوگ سننے والے ہیں, تو ان کو محتاط ہونا چاہیے کہ جو اسٹینڈرڈ ٹرمز کی ڈیفینیشنز ہیں وہ آپ ایسے فریلی نہیں یوز کر سکتے. ایک جگہ آپ اسلام کو اور آپ کو اسلامک اور سیکولرزم یہ کیسے اکٹھا ہو سکتا ہے؟ آکسیمورون ہے. ہاں بالکل, یہ اپوزٹس ہیں دونوں, یہ اکٹھے ہی نہیں ہو سکتے. ہماری اسٹیٹ کے وجود کے بالکل یہ دا اسپرٹ کے خلاف ہے. بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ دیکھیں لاکھوں لوگوں نے قربانیاں دی پاکستان بنانے کے لیے, یہ ان کی قربانیوں کے ساتھ آپ مذاق اڑا رہے ہیں ان کا. نہیں, آپ تھوڑا سا دانیال بھائی یہ سوچیں کہ کیا وہ قربانیاں سیکولر پاکستان کے لیے دی گئی تھیں, کہ ہمارا پاکستان کا مطلب کیا کہ ہم لوگ جو ہے نا شریعت کو نکالیں گے اور یہاں پہ ہم سیکولر قانون اپنی طرف سے بنائیں گے. دس واز ناٹ وائی. نہیں, ایسے ہی دیکھیں آپ کانسٹیٹیوشن کے علاوہ ہماری فوج کا موٹو اٹھا کے دیکھ لیں, کیا ہے؟ ایمان, تقویٰ, جہاد فی سبیل اللہ. تو جہاد فی سبیل اللہ جو ہوتا ہے وہ سیکولر اسٹیٹ کے لیے نہیں ہوتا, صحیح ہے. وہ پھر جہاد فی الحریت ہو سکتا ہے, کوئی اور جہاد ہو سکتا ہے. فی سبیل اللہ کا تو مطلب یہ ہے کہ ایک آپ اللہ کی راہ میں کریں گے, اللہ کی راہ میں کر رہے ہیں. اور تو یہ بات ہے. اور دوسرا جہاں بھائی اس میں بھی ایک اور ہسٹوریکلی ایک تو میں نے قائد اعظم کی بات کہہ دی. دوسری بات یہ کہ دیکھیں آبجیکٹیو ریزولوشن پاس کی ان لوگوں نے جنہوں نے پاکستان بنایا, صحیح ہے, لیاقت علی خان, قائد اعظم اور دیگر ان کے جو ساتھی تھے. پھر اس کے بعد جو ابھی کانسٹیٹیوشن ہے یہ 1973 کا کانسٹیٹیوشن, اس میں میجورٹی ان جماعتوں کی تھی جو غیر دینی جماعتیں سمجھی جاتی ہیں عرف عام میں, صحیح ہے. حالانکہ وہ بھی سارے میجورٹی مسلم. مثلا اس ٹائم آپ کے جو لیڈر تھے وہ ذوالفقار علی بھٹو تھے, جن کی آؤٹ لک اور جن کی پارٹی کا مینیفیسٹو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں تو وہ شاید اتنا دینی نہیں ہے. لیکن جب انہوں نے بھی کانسٹیٹیوشن بنایا تو انہوں نے اس کو آبجیکٹیو ریزولوشن کو کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنایا, اور کانسٹیٹیوشن میں ایکسپلیسٹلی یہ بات لکھ دی گئی. آرٹیکل 227 کہتا ہے کہ بھئی پاکستان میں کوئی بھی لیجسلیشن اول تو اسلام یعنی قرآن و سنت کے اگینسٹ نہیں ہوگی. اگر وہ ہو بھی جاتی ہے تو آٹومیٹکلی نل اینڈ وائڈ ہو جائے گی. تو لہٰذا ہم ایک اسلامی ریاست ہیں الحمدللہ, اور ہم ایز اے اسلامی ریاست ہی ہمیں آپریٹ کرنا چاہیے, اور اسی بات کو ہمیں کرنا چاہیے. باقی جو آپ نے بات کی کہ جو لوگ اس طرح کی بات کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اگین یہ وہی جو جیسا ٹرانسجینڈر والے معاملے میں گمراہ کیا گیا, تو لوگوں کو بھی چاہیے کہ اس پہ بالکل کلیئر ہیں اس میں. اچھا, دوسری بات یہ بھی ہے کہ دیکھیں اسلامی نظریاتی کونسل پہ کیوں بنا, پہلی بات کیوں بنا, ٹھیک ہے نا, وہ کیوں بنا. فیڈرل شریعت کورٹ کو کیوں ایک آئینی اور تحفظ حاصل ہے, کیوں؟ اگر آپ نے بنانے مطلب پھر شریعت کو باہر نکال دیں. پھر ایک اور چیز ہے کہ آپ نے یہ بار کیوں لگایا کہ جی پریزیڈنٹ نان مسلم نہیں ہو سکتا, صحیح ہے, پرائم منسٹر نان مسلم نہیں ہو سکتا, کیوں اتنی؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کیونکہ ایک مسلمان ہی شریعت امپلیمنٹ کروا سکتا ہے, ایک نان مسلم نہیں کروا سکتا. تو اگر سیکولر ہونا تھا تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی ہندو اٹھ کے آپ کا پرائم منسٹر بن جاتا, پریزیڈنٹ بن جاتا. تو یہ چیزوں پہ اس لیے بار لگایا گیا کیونکہ ایک اسلامی ریاست کی بنیادیں ان چیزوں کے اوپر ہیں. تو ہم ایک ایٹ لیسٹ آن پیپر کانسٹیٹیوشن کے مطابق ہم ایک اسلامی ریاست ہیں, ہمارا آئیڈیا ایک اسلامی ریاست والا آئیڈیا ہے, اور ہمارا اسپرٹ ایک اسلامی ریاست والا اسپرٹ ہے. اچھا علی بھائی, میں آپ کی طرف ایک سوال کروں گا اور انشاءاللہ باقی بھی بوائز اس کو انشاءاللہ جو ہے نا اٹیمپٹ کر سکتے ہیں. سوال یہ ہے کہ ایک آرگیومنٹ جو پیش کیا جاتا ہے عام طور پہ وہ یہ ہے کہ دیکھیں یار, اگر آپ نے اسلام یہاں پہ شریعت کی بات کی نا تو یار آپ لوگوں کے اتنے مکاتب فکر ہیں, اتنے آپ کا اتفاق ہو ہی نہیں سکتا کسی چیز پہ, تو آپ کیسے کریں گے؟ آپ تو کوئی شریعت پہ ہی اگری نہیں کر سکتے. تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ چونکہ آپ اگری نہیں کر سکتے, دیر فور شریعت کا ہونا نہیں. پھر سیکولر ٹھیک ہے, کیونکہ سیکولر میں ہر بندہ اپنا اپنا پیپل مائنڈ دیئر اون بزنس, تو ہر بندہ اپنا اپنا کھیلتا ہے. تو اس لیے پھر اس میں جو ہے نا ہم لوگ زیادہ اختلافات تو میں سمجھتا ہوں پارٹ آف لائف ہیں اور پارٹ آف ایوری ڈسپلن ہے. ضیاء بھائی, آپ کوئی بھی ڈسپلن اٹھا لیں, آپ فزکس, کیمسٹری, بایولوجی, جتنی مرضی اسپیشلائزیشنز ہیں آپ اٹھا لیں, ہر آتھر کی اسٹڈیز, ریسرچ, آپس میں اختلاف ہوتا ہے. تو کیا ہم وہ ڈسپلنس پڑھنا چھوڑ دیتے ہیں؟
نہیں ہم ان کو پڑھتے ہیں, ہم اختلافات کو پڑھتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں ریکنسلیشن کیسے ہو سکتی ہے, کیا اس میں کامن گراؤنڈ نکلتا ہے, حقائق کیا ہیں, ہم پڑھتے ہیں تو ہم پہ حقیقت واضح ہوتی ہے. ٹھیک ہے, ہمارے دین کے بارے میں تو سبحان اللہ حدیث میں آتا ہے لئی لوہا کا نہاریہ, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایسا دین تمہارے لیے چھوڑ کے جا رہا ہوں جس کی راتیں بھی دن کی طرح روشن ہے. ٹھیک ہے, اتنا کلیئر پیتھ ہے. ٹھیک ہے, کچھ ایسا اسپیکٹرم ضرور ہے کہ جس میں اختلافات ہیں, ڈفرینس آف اوپینین ہے, لیکن وہ آپ سمجھ لیں کہ ہر بندہ اپنی سوچ سمجھ کے مطابق دلائل کی بنیاد پہ چیزوں کو فالو کرتا ہے. اب اختلافات کے ہونے کی وجہ سے آپ کلی طور پہ کسی چیز کو ریجیکٹ تو نہیں کر سکتے. صحیح. احمد بھائی, میرا خیال ہے جو ہمارا لیگل سسٹم ہے, آپ چونکہ ماشاء اللہ ایک لائر بھی ہیں اور ہیومن رائٹس لائر ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ ایون لیگل سسٹمز میں بھی اختلافات ہوتے ہیں. یعنی ایک ہی کیس ہوگا, دو ججوں کے فیصلے مختلف آئیں گے, تو کیا پھر ہم لا کو ہی ختم کر دیں ٹوٹل؟ جی ضیاء بھائی, دوسری بات یہ ہے کہ جو اختلافات ہیں شریعت کے اندر وہ کوئی 1947 میں نہیں پیدا ہوئے, یہ ہمیشہ سے ہیں, ہمیشہ سے اسکولز آف تھاٹ ہیں, اور شریعت جو ہے وہ رائج رہی ہے, ہزاروں سال رائج رہی ہے, اور اس کی بنیاد کے اوپر فیصلے ہوتے ہیں. تو اختلافات جہاں پہ ہیں وہاں پہ اتفاق بھی بہت زیادہ ہے, اتفاق بہت بڑا اتفاق ہے, بہت چیزوں پہ اتفاق ہے. تو ابھی مثال کے طور پہ بہت زیادہ آپ کو ماڈلز مل جائیں گے جہاں پہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں اسلامک فریم ورک کو لیگل سینس کے اندر. تو یہ بات کہنا کہ کیونکہ اختلاف ہے اس لیے سیکولرزم ٹھیک ہے, دیکھیں سیکولرزم جو ہے نا وہ ایک خود دین ہے, وہ اسٹینڈ الون ریلیجن اٹ سیلف ہے. اس کی کچھ بڑی بیسک انڈرسٹینڈنگز ہیں, بیسک انڈرپننگز ہیں, جس میں سے ایک ہی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ شریعت سیکولرزم جو ہے وہ ریشنلزم کے اوپر بلیو کرتی ہے. یعنی وہ کہتی ہے ہر مسئلے کا ہم نے ایک ریشنل سولوشن نکالنا ہے. نیچرلزم کے اوپر بلیو کرتے ہیں, وہ گاڈ کو پازٹ ہی نہیں کرتے, خدا کے بارے میں بات ہی نہیں کرتے, ڈیوائن کو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں. وہ ان کے نزدیک قرآن اور ڈارون کی کتاب میں کوئی فرق نہیں ہے, بلکہ وہ کہیں گے ڈارون کی کتاب زیادہ بہتر ہے کیونکہ وہ ریشنلزم کے اوپر بیسڈ ہے. تو یہ تو ہمارا نظریہ بالکل بھی نہیں ہے, ہمارے یہاں کسی کا یہ نظریہ نہیں ہے. تو سیکولرزم جو ہے وہ ایک نیوٹرل پوزیشن نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں سیکولرزم ایک نیوٹرل پوزیشن ہے, اگر آپ اسلام کو اس کے ساتھ ملاؤ گے تو اسلام کے اندر کچھ نیوٹرلٹی پیدا ہوئے گی. ایسے نہیں ہے بالکل. سیکولرزم خود بنسبت اپنے طور پہ ایک دین ہے, اور اس میں ویسٹ میں اسکالرز کو بڑا اچھی طرح آپ سمجھتے ہیں اور اس کو پرپوز بھی ایز اے دین کرتے ہیں. اینڈ دیکھیں جہاں پہ آپ نے اسٹیٹ انسٹیٹیوشن سے بالکل ریلیجن ریموو ہی کر دیا تو پھر وہ اسلامک کیسے رہے گا؟ چلو ہم کہہ لیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کی ٹرم اسلامک سیکولرزم مان لیتے ہیں, اگر اس کو آپ سیکولرائز کر لو گے اسلامک ختم ہو جائے گا, اگر آپ اسلامک کرو گے تو سیکولرزم ختم ہو جائے گا. تو یہ دونوں کٹھے چل ہی نہیں سکتا. صحیح. جس طرح دیکھیں ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی تھی کہ یہ آکسی مورون ہے. اگر آپ کہتے ہو ایک کالا سا گورا آ گیا, تو کالا سا گورا کیا ہوتا ہے بھائی؟ دونوں چیزیں آپس میں اپوزٹ ہیں. یا آپ کہتے ہو ایک موٹا سا پتلا بندہ میں نے دیکھا آج, تو موٹا سا پتلا دونوں اپوزٹ ہیں. تو اسی طرح ایک طرف آپ اسلامک بھی کہہ رہے ہو, دوسری طرف آپ سیکولر بھی کہہ رہے ہو, دونوں چیزیں آپس میں کمبائن نہیں ہو سکتی. دوسری بات یہ احمد بھائی, جس طرح آپ نے بڑا اچھا ایک ویلڈ پوائنٹ ریز کیا کہ یہ بیسکلی ایک پراپر نظریہ ہے, یہ ایک پراپر ریلیجن ہے, اور یہ اپنے آپ کو انفورس بھی کرواتا ہے. کس طرح سے؟ ابھی آپ دیکھیں حال ہی میں مثال آپ دیکھیں امریکہ میں, فرانس میں, انہوں نے باقاعدہ اسکولوں میں ڈنڈے کے زور پہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ ٹرانسجینڈرزم ہم پڑھائیں گے. آپ کہیں نہیں آئی وانٹ ٹو آپٹ آؤٹ. نو یو کی ناٹ آپٹ آؤٹ. بھائی کیوں؟ فریڈم آف ایکسپریشن, اسپیچ, مائی رائٹ ٹو لرن اور ناٹ لرن, مائی رائٹ ٹو ریز مائی کڈس, وہ سب کہاں چلا گیا؟ وہ اب کہہ رہے ہیں نہیں ڈنڈے کے زور پہ کریں گے. اچھا پرائڈ منتھ ہے تو پرائڈ منتھ ہم آپ بنائیں گے ہمارے ساتھ, LGBT کے بارے میں آپ کچھ کہہ نہیں سکتے, پھر آپ کی ویڈیوز بلاک ہونا, بین ہونا, ڈیلیٹ ہونا, یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے. ایک طرف آپ کہتے ہو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین آمیز خاکے بنانا جو ہے یہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے, لیکن میکرون کے بارے میں خاتون نے آرٹیکل میں لکھ دیا ہی از گاربیج, اس کو پکڑ کے اس پہ کورٹ کیس کر دیا اس نے کہ تم نے میرے بارے میں ایسی بات کیوں کی ہے. تو ان کی جو ڈبل سٹینڈرڈز اور ہپوکریسیز ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. دے آر ایکچولی امپوزنگ. اینڈ پھر یہ کیا کرتے ہیں, یہ فریڈم بانٹنے جو ہے نا جاتے ہیں, کبھی افغانستان پہنچے ہوتے ہیں, کبھی فریڈم بانٹنے عراق پہنچے ہوتے ہیں. کیوں جا رہے ہو آپ وہاں پہ؟ جو آپ نیریٹو ایٹ ہوم دے رہے ہو وہ تو یہ دے رہے ہو کہ جی ہم تو ان کو لبریٹ کرنے جا رہے ہیں, ہم تو ان کو فریڈم دینے جا رہے ہیں, ہم تو ان کو بتانے جا رہے ہیں کہ ہمارا وے آف لائف اتنا اچھا ہے, بیکاز دے ایکچولی ہیٹ آر وے آف لائف. تو اگر ہیٹ بھی کرتے ہیں تو لیٹ دیم بی, لیٹ دیم تھنک وٹ ایور دے وانٹ ٹو تھنک. آپ ان کی یعنی جو لوکل ان کے معاملات ہیں اس میں کیوں آپ انٹرفیئرنس کر رہے ہیں؟ بٹ دس از واٹ دے ڈو. سو ان کا بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جو ان کا ایک وہ جو پکچر پریزنٹ کرتے ہیں نا کہ جی ہم تو بڑا نیوٹرل اسٹینس ہے, نیوٹرل یہ کسی اینگل سے بھی نہیں ہے. ان کے بڑے ہارڈ کور بلیفس ہیں, اور کوئی بندہ بھی اگر اس کے علاوہ کوئی بلیف رکھتا ہے اس کو یہ چیلنج بھی کرتے ہیں, اس کو یہ کرٹیسائز بھی کرتے ہیں, سنب بھی کرتے ہیں. اور اس وقت آپ دیکھیں کہ جتنے بھی آپ کے ورلڈ ریلیجنز ہیں
وہ سارے کے سارے جو ہے نا دے آر ناؤ پٹڈ اگینسٹ سیکولرزم. یعنی جتنی بھی فار ایگزامپل جو ٹریڈیشنل ویلیوز ہیں جو کہ اسلام میں بھی ہیں, کرسچینٹی میں بھی ہیں, جوڈیزم میں بھی ہیں, ہندوازم میں بھی ہوں گی, یعنی وہاں پہ بھی میرج کا ایک کانسیپٹ ہوگا, تصور ہوگا, سارا کچھ ہوگا. یہ سارے ریلیجنز اپنی جو ٹریڈیشنل ویلیوز ہیں نا ان کے بہاف پہ آپ دیکھیں کہ پروٹیسٹ ہوئے. کینیڈا میں بھی یہ LGBT کے جو ہے نا خلاف پیرنٹس نکل آئے. جب بچوں کی بات آئی نا کہ جی بچوں کو ہم نے پڑھانا ہے, وی ول ٹیچ دیم آل آف دس اسٹف, تو across different faiths people actually got together, even atheists got together, even homosexuals got together کہ بھئی ہم لوگ جو کر رہے ہیں وہ ہم کر رہے ہیں, آپ کون ہوتے ہو بچوں کو پڑھانے والے, یہ باتیں. یعنی ایون they were actually gays and lesbians کے organizations تھیں جو کہ اس کے خلاف تھے کہ جی ہم I think اس کا نام تھا جو ہے نا gays against groomers or something like that, ایک proper organization سامنے آ گئی کہ جی ہم بھی نہیں کہتے کہ جو ہم کر رہے ہیں ہمیں پتہ ہے ہم لوگ کر رہے ہیں, ایڈلٹس ہیں, لیکن بچوں کے لیے تو نہیں بنتا. یہ ضیاء بھائی یہ نا پورٹرے کیا گیا ہے کہ سیکولر نظام جو ہے نا بہت ٹالرنٹ نظام بھی ہے, اور یہ بھی بالکل دھوکہ ہے. اور یہ آپ نے بہت زیادہ مثالیں ابھی دے دی ہیں آپ نے کہ کیسے سیکولرزم جو ہے ٹالریٹ نہیں کرتا جب اس کے خلاف جایا جاتا ہے. سیکولرزم نے کچھ چیزوں کو سیکرڈ بنایا ہوا ہے, یعنی دین بھی کچھ چیزوں کو سیکرڈ مانتا ہے. یعنی دین نے کس کو سیکرڈ مانا ہوا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو, انبیاء کو سیکرڈ ہیں یہ. لیکن سیکولرزم نے نیشنلزم کو سیکرڈ مانا ہوا ہے, آپ ملک کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتے. انہوں نے بھی اپنے جو ہے نا سینکٹیز بنائی ہوئی ہیں. دیکھیں اس کے اندر جو ایک پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ سیکولرزم ہمیشہ پورٹرے کرتا ہے اپنے آپ کو ایز ٹالرنٹ, لیکن اگر آپ اسلام کا نظام دیکھیں اسلام زیادہ ٹالرنٹ ہے مائنورٹیز کے ساتھ. یعنی اسلام خاص طور پہ آٹومنس کے زمانے میں ان کا ملا سسٹم تھا, وہاں پہ آٹومنس کی امپائر کے اندر کرسچن بھی رہتے ہیں, جوز بھی رہتے ہیں, اور دیگر اور ریلیجنس بھی ہیں. وہ دے ور الاؤڈ ٹو, اور شریعہ اس کی اجازت دیتا ہے کہ شریعت جب قائم ہو تو کرسچن کمیونٹی جو ہے وہ اپنے فیملی لاز کے ساتھ آپریٹ کرے. کرسچنز جو ہیں یا کوئی ریلیجن ہے جو الکوہل کنزیوم کرتا ہے تو اس کو بھی اجازت ہے کہ وہ الکوہل کنزیوم کر سکتا ہے, بائی اینڈ سیل کر سکتا ہے. یعنی اسلام اپنے آپ کو امپوز نہیں کرتا اس لیول کے اوپر کہ ان کے فیملی لاز بھی آپ وہ فالو نہیں کر سکتے, وہ اپنے طور طریقے کسٹمز وغیرہ فالو نہیں کر سکتے. بالکل شریعت کے اندر رہ کے, شرعی نظام کے اندر رہ کے وہ سب اپنے طور طریقے جو ہیں وہ فالو کر سکتے ہیں. سو سیکولرزم تو ہمیں یہ اجازت نہیں دیتا. لائک اسلام یہ نہیں کہے گا کہ اسلامک نظام کے اندر یہودیوں کو اسلامک اسکول میں بھیجنا چاہیے بچے کو, یا کرسچن کو اسلامک اسکول میں بچے کو بھیجنا ہے. سیکولرزم تو ہمیں یہ کہہ رہا ہے یہاں پہ اب کہ ہمارے اسکول میں ہی آئیں گے اور ہمارا کریکولم ہی پڑھیں گے تمہارے بچے, اور آپ اسکول سے آپٹ آؤٹ بھی نہیں کر سکتے. یعنی اگر آپ کہتے ہیں نا کہ میں نے اسکول بھیجنا ہی نہیں ہے تو سوشل سروسز آ جائیں گے, آپ کا بچہ لے جائیں گے آپ سے. بالکل, یہ دیکھیں نا جس طرح اسکینڈینیوین کنٹریز میں کچھ جگہ ہوا, بچے اٹھائے جا رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ جی آپ اپنے بچوں کو وہ جو وے آف ہمارا نظام ہے وہ نہیں دے رہے, ہمارے وے آف لائف میں ان کو نا فیملیرائز نہیں کرنے دے رہے, ان کو اس میں ایڈجسٹ نہیں ہونے دے رہے. دس از واٹ دے سیئنگ. اچھا ایک چیز, جس طرح ہم لوگ اگر ہم ریلیجن کی ڈیفینیشن پہ جائیں تو دیکھیں ہر ریلیجن کا کوئی گاڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. گاڈ آف سیکولرزم وڈ بی دا سیلف, کہ آپ انڈیویجول ہو اور آپ خود خدا ہو اپنے. یعنی ڈو ایز دا ولٹ والی جو بات تھی نا, جو ایلسٹر کراولی نے بھی کہی تھی, بیسکلی آپ اپنے خدا خود بن جائیں. آپ سیلف اپنی ایگو کو پلیز کرنے کے لیے وہی جب ہم بات کرتے ہیں کہ جی میکسیمائزیشن آف پلیجر ہے اور ہیڈنزم ہے اور اس کے ساتھ ہارم پرنسپل ہے, اور آپ زندگی گزاریں کیونکہ آپ خود اپنے آپ کو سینٹر میں ڈال دیں. پھر ہر ریلیجن کی کوئی نہ کوئی سیکرڈ بکس بھی ہوتی ہیں. ان کی یہاں پہ میگنا کارٹا اور چارٹر آف ہیومن رائٹس اور ڈیکلریشن آف کانسٹیٹیوشن, یعنی جتنے بھی یہ جو ان کے ڈاکومنٹس ہیں یہ ان کے لیے بہت سیکرڈ ہیں, جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ توہین عدالت, یعنی وہ آپ اس کے خلاف نہیں آپ جا سکتے. اچھا پھر ان کے ہاں ان کے اپنے پروفٹس بھی ہیں. پروفٹس کون ہیں؟ یہ جان لاک, تھامس ہابز, ڈیوڈ ہیوم, جیرمی بینتھم, یہ جتنی بھی لسٹ ہے یہ آپ کے پروفٹس ہیں. یہ آپ کے وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کو وہ ساری آئیڈیالوجی دی ہے جس کی بیسس پہ آپ نے اپنی پوری فاؤنڈیشن کھڑی کی ہے. ان کی بلاسفیمی بھی ہے, ریسزم کے بارے میں کچھ کہہ دیا, ٹرانسجینڈرزم, ہوموفوبک ہو گئی, ان کی بلاسفیمی ہے. یہ بلاسفیمی ہے. یعنی آپ ویسے مذہب کے بارے میں آپ ساؤتھ پارک اس پہ کارٹونز بنائے گا, عیسیٰ علیہ السلام کی جو ہے نا ان کی توہین میں چیزیں بنائے گا. اور یہ اسی لیے وہ آپ نے دیکھا ہوگا اینڈرو ٹیٹ نے بھی جو ایک اس کا بڑا انٹرویو مشہور ہوا تھا جس میں سے کہا تھا کہ اس ٹائم پہ یہ جو ہے نا کرسچن تھا, اس نے کہا تھا وی اسٹینڈ فار نتھنگ. اس نے کہا تھا ایون اف یو ٹیک پکچر آف جیزس اینڈ اس کے اوپر کوئی وہ جو ہے نا نازیبا باتیں لکھ کے لوگ اگر مطلب سڑک میں چڑھیں گے وی ول ٹالریٹ اٹ, کیونکہ ہم لوگ ہمارا کوئی وہ مورل کمپس ہی نہیں ہے کسی چیز پہ. تو دیکھیں انہوں نے ان چیزوں کے بارے میں جو توہین کرتے ہیں یہ ان کے ریڈار پہ کلک نہیں کرتی, دے تھنک اٹس پرفیکٹلی لیجٹمیٹ. لیکن اگر آپ نے ان کے کسی ویلیو پہ, جس طرح آج کل وہ پروموٹ کر رہے ہیں ہوموسیکشوالٹی اور یہ ٹرانسجینڈرزم, اس کے خلاف بات کریں گے پرابلم ہو جائے گا. اور جو ان کی چیزیں ہیں فار ایگزامپل اس پہ بات کریں گے تو وہ آپ کو ٹالریٹ نہیں کریں گے, ٹو دا پوائنٹ کہ
ان کا اپنا بندہ. نیشن اسٹیٹ کو اتنا سیکولرزم کے اندر نیشن اسٹیٹ جو ہے نا وہ خدا ہے. آپ جھنڈا جلا کے دکھائیں, نہیں کر سکتے. امریکہ کا جھنڈا جلائیں, اس کو آپ قرآن جلانے دیں گے, وہ جھنڈا نہیں جلانے دیں گے. سو ان کا مذہب ہے وہ. بالکل ہے. اچھا پھر اسی طرح سے یعنی آپ کے پاس اچھا پھر ان کے ویلیوز بھی ہوتے ہیں, جس طرح ہر دین کے کوئی نہ کوئی ویلیوز ہوتے ہیں نا. تو ان کا ہوتا ہے نارملی لبرٹی, فریڈم, ٹالرنس, انکلوسیوٹی, ایکوالٹی, یعنی اس طرح کی چیزیں لے کے آتے ہیں. لیکن obviously ان کے پیچھے بھی کچھ کہانی ہوتی ہے. ایکوالٹی کا مطلب ایکوالٹی نہیں ہوتا. یعنی ابھی آپ دیکھ رہے ہو اسرائیل میں کیا چل رہا ہے, بالکل, یا یہ مطلب کوالٹی. آپ ایک اپارتھائڈ اسٹیٹ چلائی ہوئی آپ نے, ہیومن رائٹس کا ڈنڈورا پیتے ہیں, مگر ہیومن رائٹس دیکھیں کہاں پہ فلسطینوں کو کون سی ہیومن رائٹس ملے ہیں. سب وار کرائمز جو ہے اس وقت کمٹ ہوئے ہیں پچھلے 50 دن میں. اینڈ ایون اگر آپ دیکھیں فار ایگزامپل امریکہ جو کہ اس وقت ورلڈ سپر پاور بنا ہوا ہے اور ہر جگہ پہ جا بھی رہا ہے, کیا ایک امریکن لائف ایک افغانی لائف کے برابر ہے؟ ایک امریکن لائف ایک عراقی لائف کے برابر ہے؟ وہاں پہ دیکھیں امریکہ میں اگر ایک بندہ ان کا مر جائے نا تو اس کے اوپر ہالی ووڈ فلمیں بنا دیتا ہے کہ جی یہ فلم آ گئی, وہ فلم آ گئی. وہ کتنے عرصے تک کرتے رہتے ہیں. ہمیں تو نام بھی نہیں پتا کن لوگوں کی ڈیتھس ہوئی ہیں عراق میں, ہمیں تو نام بھی نہیں پتا افغانستان میں کون لوگ بنے. اور ان کے اپنے پریزیڈنٹس کہتے رہے ہیں, ٹونی بلیئر نے یہ بات کہی تھی کہ وی شوڈ اپولوجائز ٹو دا پیپل آف عراق. یہ ٹونی بلیئر نے. اچھا جب اس میں دیکھیں نا اصل میں تو یہ سارے کام یہ جو یہ نظریات انسانوں نے گھڑ لیے ہیں, اس کے اصل میں پیچھے تو شیطان ہے. اب شیطان نے اگر شیطان یہ کہہ دے گا کہ ان سے یہ کہلوائے کہ یار اسلام بہت بری چیز ہے, اس سے باز آ جاؤ, ظاہر سی بات ہے پھر سارے وہ الرٹ ہو جاتے ہیں یہ اچھے اچھے سلوگن یوز کر کے. ہاں تو وہ بتایا کہتے ہیں نہیں دیکھیں میرا مذہب انسانیت ہے. صحیح, انسانیت سب سے بڑا مذہب ہے. اصل میں وہ بھی اسلام کی نفی کر رہے ہوتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تم کہہ رہے ہو اسلام میں انسانیت نہیں ہے, یہ کہہ رہے ہو. یہ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بالکل ایسے بیٹھ کے کہہ رہے ہوتے ہیں جی دیکھیں ہمارا مذہب تو انسانیت ہے. صحیح ہے, تو یار یعنی اسلام انسانیت سے چھوٹی چیز ہے. اچھا اسی طرح پھر اچھا دیکھیں اگر آپ نے انسانیت کے بارے میں بھی کوئی بات کی نا, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کے نزدیک مذہب صرف اسلام ہے, بس ختم ہو گئی بات. دین اگر اللہ کے سامنے ہے وہ اسلام ہے. تو اب آپ کہیں نہیں 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 میں نے اس سے بھی کچھ بہتر ڈھونڈ لیا, تو آپ اللہ سے اوپر تو جا نہیں سکتے بھائی. ایسے ہی ہے. تو ان باتوں پہ نا ان چیزوں پہ ہمیں بڑا اٹینٹیو رہنا چاہیے. یا تو آپ کو غیر مسلم ڈکلیئر کر دیں. پھر اگر آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر آپ ابائڈ بائی دی قرآنک ورسز, یو نو, اس کے خلاف آپ نہیں کر سکتے. اور انسانیت کا جو پورا جو کانسیپٹ ہے وہ آپ انسان بنتے ہی تب وہ انسانیت کی معراج میں تب پہنچتے ہو جب آپ اسلام کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر آپ چلتے ہو. صحیح ہے. اور اسی طرح سیکولرزم کو بھی یہ کہتے ہیں جی دیکھیں ہمیں تو اسلام سے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم تو سیکولرزم کی بات کرتے ہیں کہ جی تمام مذاہب کو ایکول ٹریٹمنٹ ملے. صحیح ہے. تو یہ اس طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں, اصل میں نفی اسلام کی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ کبھی بھی ڈائریکٹلی نہیں بول سکتے کہ یار اسلام کو سائڈ پہ رکھو یار. وہ اس طرح بولیں گے تو لوگ الرٹ ہو جائیں گے, تو وہ آہستہ آہستہ لوگوں کے مائنڈس کے اندر گھستے ہیں. اور یہ اول دن سے آپ حضرت آدم کا واقعہ اٹھا کر دیکھ لیں, اس نے حضرت آدم کو یہ نہیں کہا تھا کہ یہ کام کرنا اللہ کی نافرمانی ہے, ہاں دھوکہ دیا تھا. تو یہ وہی شیطان کا جو دھوکہ ہے ڈے ون سے, وہ آج بھی ہمارے سامنے مختلف شکلوں میں آ رہا ہے. تو ہمیں اس کے بارے میں بالکل اویئر رہنا چاہیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی, اور اسپیشلی کوئی مذہبی بندہ اگر یہ کہہ رہا ہے اسلامک سیکولرزم کا کانسیپٹ لوگوں کے سامنے پیش کر رہا ہے, تو میرے خیال میں وہ وہی رول پلے کر رہا ہے جو ابلیس نے کیا تھا حضرت آدم کے ساتھ. اس سے زیادہ میں بات نہیں کہہ سکتا. جزاک اللہ خیر دانیال بھائی. اصل میں آپ نے بڑا ایک ویلڈ پوائنٹ یہاں ریز کیا کہ اصل میں نا جب آپ نے اسلام کے خلاف بات کرنی ہوتی ہے نا, پہلے آپ کو تھوڑا سا واٹرز کو ڈائلیوٹ کرنا ہوتا ہے, مڈی دا واٹرز کرنا ہوتا ہے تھوڑا سا نا. مطلب ٹھیک ہے یہ بھی ایک ریلیجن ہے, یہ بھی ریلیجن ہے, یہ سارے ریلیجن ہے یار, دیکھو ایوری بڈی ہیز ٹو. یعنی آپ اسلام کو اس طرح سے پیش ہی نہیں کر رہے کہ جہاں پہ آپ کہتے ہو یو نو دس یہ دین حق ہے. اور اگر میں اپنے بھائی کے لیے اپنی بہن کے لیے ایک جذبہ رکھتا ہوں تو مجھے کنسرن ہونا چاہیے کہ کہیں میرا بھائی جو غیر مسلم بھی ہے یا کسی بھی فیتھ سے بلانگ کرتا ہے, میرا کنسرن ہونا چاہیے کوئی بندہ بھی جہنم میں نہ جائے, کوئی بندہ بھی دنیا اور آخرت کی تباہی نہ ملے اس کو. تو چلو ہم سارے مل کے ہی کچھ پڑھ لیتے ہیں, کچھ مل کے ہی کچھ سیکھ لیتے ہیں. میں انگلینڈ میں یونیورسٹی آف ساؤتھ ہیمپٹن میں ایک میری ٹاک تھی, وہاں پہ ٹاپک یہی پرپس آف لائف ریلیٹڈ تھا. تو اس میں میجورٹی جو آڈینس ہے وہ نان مسلم ہے. سو آئی ہیڈ ٹو فائنڈ این اینکر کہ بھائی کس طرح سے میں ان سے بات شروع کروں. تو میں نے ایک سوال پوچھا, میں نے کہا ڈو یو بلیو ان ڈیتھ؟ تو سب نے ہاتھ کھڑا کیا, یس وی بلیو ان ڈیتھ. تو میں نے کہا کہ سو واٹس گوئنگ ٹو ہیپن آفٹر وی ڈائی, جب ہم مریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ تو اب مختلف جواب آ رہے ہیں. ایتھیسٹ جو ہے وہ کہہ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا, بس کیڑے مکوڑے کھا جائیں گے. مسلمان کچھ اور کہہ رہا ہے, کرسچن کچھ اور کہہ رہا ہے, ہندو کچھ اور کہہ رہا ہے, جو کچھ اور کہہ رہا ہے, بدھسٹ کچھ اور کہہ رہا ہے. ایوری بڈی ہیز دیئر اون اوپینین. تو میں نے پھر ایک اور فیکٹ سامنے رکھا. پہلا فیکٹ یہ تھا کہ وی آل بلیو ان ڈیتھ, جو ہے نا ڈیتھ از اے ریالٹی, اٹس اے فیکٹ. دوسرا فیکٹ یہ ہے کہ وی آل کینٹ بی رائٹ, وی آل کینٹ بی رائٹ. جتنا مرضی ہم ہاتھ پکڑے کہیں نا کہ گانے گائیں مزے مزے کے اور ورلڈ پیس کی بات کریں, دا فیکٹ آف دا میٹر از
we all can't be right, because ہمارے بڑے opposing views ہیں, completely opposite ہیں. So should we not care for each other because آپ کہہ رہے ہو کہ مسلمان جہنم میں جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہو کرسچن جہنم میں جا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہو جو جہنم میں جا رہا ہے, آپ کہہ رہے ہو سارے جہنم میں جا رہے ہیں, مطلب واٹس گوئنگ آن. تو کیا ہم بیٹھ کے, کیونکہ دیکھیں دس از اے ہیوج کلیم ٹو سے کہ یہ لوگ سارے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ایٹرنلی ڈیمڈ ہیں, یہ بہت بڑا کلیم ہے. تو اگر آپ ڈیتھ کو مانتے ہو, اور ڈیتھ کے بارے میں آفٹر لائف کا ایک کانسیپٹ تقریباً ساروں کے پاس ہے سوائے ایتھیسٹ کے, ایتھیسٹ از دی اونلی ون جو کہہ رہا ہے کچھ بھی نہیں ہوگا, باقی سارے کوئی نہ کوئی ری انکارنیشن اور سم کائنڈ آف سم تھنگ از ہیپننگ آفٹر دس لائف. تو ڈونٹ یو تھنک اٹس این امپورٹنٹ کوشچن ٹو آسک, ڈونٹ یو تھنک اٹس امپورٹنٹ فار می ٹو انویسٹ سم آف مائی ٹائم ان ٹرائنگ ٹو فائنڈ آؤٹ دی آنسر ٹو دس ویری ویری فنڈامنٹل کوشچن. مطلب سارے کام ہولڈ کر لو بھائی 2 منٹ کے لیے, ہولڈ یور ایکیڈیمک ڈگریز, ہولڈ یور بیچلرز, ماسٹرز, پی ایچ ڈی, وٹ ایور یو ڈوئنگ. اور بھائی اللہ کے بندے یہ فیصلہ کرو تمہارا مرنے کے بعد کیا ہونے لگا ہے, کیا تم نے اس پہ ریسرچ کیا؟ میں کہتا ہوں 1 مہینہ لگا دو بس. بلیو می, اگر آپ سنسیریٹی کے ساتھ اس پاتھ پہ چلیں گے, یو ول فائنڈ دا ٹروتھ. ٹھیک ہے, بائبل بھی اس کی طرف آپ کی نشاندہی کر رہا ہے کہ سیک دا ٹروتھ اینڈ اٹ ول سیٹ یو فری. اینڈ ایون ہمارے دین میں بھی ہمیں پتا ہے کہ جو اللہ کی طرف 1 قدم لے کے آتا ہے اللہ اس کی طرف 10 لے کے آتا ہے, جو اللہ کی طرف چل کے آتا ہے اللہ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے. بٹ یو ہیو ٹو بی سنسیئر, آپ سنسیئرٹی کے ساتھ اسٹیپ تو لو نا. لیکن یہ کہنا ساروں کو فولز پیراڈائز میں رکھا ہوا ہے کہ نہیں آپ سارے جدھر لگے ہو ٹھیک لگے ہو, یہ کسی کو سروس نہیں کر رہے آپ. یہ قیامت کے دن یہ گریبان پکڑے گا آپ کا, یہ میرا اور آپ کا جو ہے نا گریبان پکڑے گا کہ تجھے پتا تھا, تو نے مجھے کیوں نہیں بتایا, تو نے ہمیں ایسا جو ہے نا وہ ایک لالی پاپ دے کے رکھا ہوا تھا کہ بھائی لالی پاپ کھاؤ آرام سے بیٹھ کے, نہیں تم بھی ٹھیک ہو, تم بھی ٹھیک ہو, تم بھی ٹھیک ہو. نو بڈی وانٹس ٹو ہیو دیٹ انکمفرٹیبل کانورسیشن. وی نیڈ ٹو ہیو دوز کانورسیشنز. تو اگر ہم کسی کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عیسائیوں کا اور یہودیوں کا اور ہندوؤں کا اور فلانوں کا بڑا ان کے ساتھ جو ہے نا وہ کر رہے ہیں, خیر کا معاملہ کر رہے ہیں, بائی ناٹ ٹیلنگ دیم اباؤٹ آور ریلیجن اینڈ ٹیلنگ دیم دیکھو اصل مذہب تو انسانیت ہوتا ہے. کس سے جھوٹ بول رہے ہو یار آپ, کس سے جھوٹ بول رہے ہو, ہو یو لائنگ ٹو. سو دا تھنگ از وی ہیو ٹو پریچ آر دین. اور اگر چلیں ہمیں اپنے بارے میں کنفیوژن ہے, اپنی کنفیوژن کو دور کریں. میں تو یہ بھی کہتا ہوں کہ ہم لوگ دیکھیں جس جگہ پہ بھی پیدا ہوتے ہیں نا, عام طور پہ ہم اس جگہ سے ہلتے نہیں ہیں, چاہے کسی بھی ریلیجن میں ہو یا کسی بھی مکتبہ فکر میں بھی ہو, ہم اس کے ساتھ مریں گے, قبر بھی جائیں گے. کیوں جاتے ہو یار؟ وائی ڈونٹ یو ریسرچ, وائی ڈونٹ یو انویسٹیگیٹ, وائی ڈونٹ یو فائنڈ آؤٹ کیا آپ ہی ہو پوری دنیا میں جو پرفیکٹ سرکمسٹانسز میں پیدا ہوا وتھ پرفیکٹ سیلویشن آفٹر یور ڈیتھ. بس اتفاقاً آپ اس پرفیکٹ سرکمسٹانس میں پیدا ہو گئے جس چیز پر آپ کے ماں باپ لگے تھے بالکل ٹھیک لگے ہوئے تھے. تھوڑا سا ریسرچ کرو. میں اپنی بھی آپ کو بتاؤں, فیملی میں بہت سی چیزیں obviously being born into a Muslim family بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو نہیں پتہ ہوتی. I remember when I was in انگلینڈ بیچلرس کرتا تو میں کوئی اتنا دیندار تو تھا نہیں, لیکن I remember ایک ٹائم تھا جو تھوڑا سا میں دین کی طرف آیا کیونکہ ایگزام سر پہ تھے. آپ کو پتہ نا ایگزام کے دوران ویسے ہی سارے ریلیجس تھوڑے سے ہو جاتے ہیں. تو میں نے کہا چلو جی پڑھائی بھی ہوگی, تھوڑا سا اللہ سے جو ہے نا دعا مانگ لیتے ہیں. تو وہ اتفاقاً میں نے چونکہ اپنے گھر میں ایک چیز ہوتے ہوئے دیکھی تھی, تو میں نے نماز پڑھنے کے بعد نا جائے نماز فولڈ کر لی. تو جب میں نے گھر میں فون کر کے پتہ کیا کہ بھئی یہ ہم کیوں کرتے ہیں, تو جواب یہ ملا کہ کیا شیطان نماز پڑھ لے گا. تو میں نے کہا پھر پڑھ لے یار, میری جان چھوڑے گا, بلکہ باجماعت نماز پڑھے, میں تو کہتا ہوں سارے مل کے پڑھیں تو میری جان چھوٹے گی. تو پتہ چلا کہ ایسی کوئی, بعد میں جب تحقیق کی تو پتہ چلا کوئی ایسی نہ روایت ہے نہ کچھ ہے, بس ہم اپنے بڑوں کی باتیں فالو کر رہے ہیں. تو جو چیزیں ٹروتھ اینڈ فالسہڈ ہے نا, وہ آپ کو ود یور اسٹڈی اینڈ پیسج آف ٹائم پتہ لگ جائے گا کہ کون سی باتیں, ایون ہمارے فیتھ میں بھی ہم نے سپرسٹیشس لی ہوئی ہیں. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا کہ جی نظر لگنے پہ وہ لوگ پتہ نہیں چاول پیچھے پھینکتے ہیں یا کوئی کالا چیز باندھ دینا اور نشان لگا دینا, بہت سی چیزیں ہم ایسی کرتے ہیں. تو ہمارا دین اور خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اس لیے تھے کہ انہوں نے سپرسٹیشس بلیفس کو ڈسپیل کیا کہ یہ چیزیں ٹھیک نہیں ہیں, بچیاں دفن ہو رہی ہیں اور لوگ جو ہے نا وہ پرندوں کے ساتھ جو ہے نا وہ اپنے فارچون ٹیلنگ کر رہے ہیں. تو ہی کیم ٹو ڈسپیل آل آف دس, بٹ ہی گیو یو واٹ واز فرام اللہ سبحانہ و تعالیٰ. تو اگر ہم کسی ہیومینٹی کی سروس کرنا چاہتے ہیں, تو جیسے وہ حدیث ہے نا کہ لو فار یور بردر واٹ یو لو فار یور سیلف, اور امام النووی اس کی جو ہے نا شرح میں بیان کرتے ہیں کہ یہاں پہ بردر سے مراد ہے بردر ان ہیومینٹی. لو فار یور بردر ان ہیومینٹی واٹ یو لو فار یور سیلف, وچ مینس کہ آپ کو اپنے لیے اسلام پسند ہے, آپ کہتے ہو آئی ایم کنونسڈ اسلام رضیت باللہ ربا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی. میں راضی ہوں اللہ میرا رب ہے, میں راضی ہوں کہ اسلام میرا دین ہے, میرا وے آف لائف ہے, اور میں راضی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے آخری نبی اور رسول ہیں, میرے رول ماڈل ہیں. اگر میں اس کو اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں تو مجھے اپنے بھائیوں کے لیے, اپنی بہنوں کے لیے جو کسی بھی فیتھ سے تعلق ہے اور لیک دیر آف, مجھے ان کے لیے اس کو پسند کرنا چاہیے اور اس کی بات کرنی چاہیے. اگر میں بات نہیں کر رہا, یہ میرے اینڈ کے اوپر ڈس آنیسٹی ہے. سو دس از واٹ آئی ہیو ٹو سے اباؤٹ دس. تو آئی تھنک آپ لوگوں نے بہت اچھا بھی بتا دیا اس کے بارے میں کہ اسلام اینڈ سیکولرزم آر ٹو کمپلیٹلی اینڈ اٹرلی ڈفرینٹ تھنگس. اس کو جوڑنا ایسا ہی ہے کہ آپ کہیں کہ جی اسلامک الکوہل آ گئی جی بازار میں, تو وہ پینا جو ہے وہ ٹھیک ہوگا.
تو مجھے نہیں پتا اسلامک الکوہول کون سی ہوتی ہے, بیکاز الکوہول ان اینڈ آف اٹ سیلف از یا حلال پورک آ گیا, حلال پورک آ گیا جی, وہ آپ کھا لیں. تو دس از کمپلیٹ ایک مذاق ہی ہے. اچھا گائز, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ, ان کنکلوژن میں جانا چاہوں گا آپ کے تاثرات, خاص طور پہ احمد بھائی آپ سے بھی اور علی ای آپ سے بھی. ونڈز آف چینج ٹور ماشاء اللہ ہمارا زور و شور پہ ہے اس وقت. ہم لوگ اسلام آباد سے لائیو جا رہے ہیں, بٹ ناؤ دس کیراوین از موونگ ٹو کراچی الحمدللہ, اور ابھی ہم کراچی اور سندھ کا کئی پورشنز کور کریں گے. ہاؤ امپورٹنٹ از اٹ علی بھائی آج کل کے اس انوائرمنٹ میں, آج کل کے اس ماحول میں, یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ خیر کی بات پھیلانا, دین کی بات کرنا, لوگوں کو ویلیوز دینا جو اسلامک ایتھیکل مورل ویلیوز ہیں, کیا آپ کو لگتا ہے کہ یہ ایک اچھا ایفرٹ ہے, یا وہ کچھ ایسے لوگ بھی ہیں کہتے ہیں یار اس طرح سے کرنے سے کیا آپ نے چینج کر لینا, کچھ ہوتے ہیں ایسے کبھی کبھار آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہیں نہ کہیں کوئی ایسے انکل مل جاتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ کوئی فائدے والا کام نہیں ہے, تو کیا کہیں گے آپ اس کے بارے میں؟ ضیاء بھائی یہ تو ڈیوٹی سبحان اللہ بحیثیت مسلمان ہم سب کی تھی, ہر بندے کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ جہاں پہ بھی کوئی غلط چیز دیکھے وہ اس کو اپنے ایمان کے بقدر روکے اور صحیح بات کا حکم بھی دے. تو یہ تو بڑی اچھی بات میں سمجھتا ہوں کہ ایک خاص جماعت جو ہے وہ اگر ڈیڈیکیٹ کر لیتی ہے اپنے لائف میں سے کسی وقت کو کہ وہ اسپیشلی نکلتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں اور لوگوں کو اللہ کے دین کی بات بتاتے ہیں, تو اس سے زیادہ خوشائن بات کیا ہو سکتی ہے. الحمدللہ ٹور بہت زبردست جا رہا ہے اور بڑی خوشی ہوتی ہے لوگوں کا وہ سمندر دیکھ کے کہ کیسے لوگوں میں ایمانی جذبہ ہے. غلطیوں سے سب بھرے ہوئے ہیں, گناہوں سے سب بھرے ہوئے ہیں, لیکن وہ جذبہ جو ہے نا کہ ہم نے اپنے رب کی طرف واپس پلٹنا ہے, دین سے جو فطرتی ہمیں محبت ہے اور جو ہم سن کے واپس رب کی طرف پلٹ جاتے ہیں, یہ میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خوشائن بات ہے لوگوں میں جو دیکھنے میں ملتی ہے. تو الحمدللہ یہ سب سے بڑی خوشخبری ہے. احمد بھائی, ضیاء بھائی اس میں دیکھیں آپ کے شو میں نا بہت زیادہ باتیں ہم ریپیٹ کرتے ہیں یہاں پہ, اینڈ ظاہر ہے جب ہم یہ ونڈز آف چینج پہ ٹور پہ جاتے ہیں, جگہ جگہ جا کے ٹاک کرتے ہیں, بہت زیادہ باتیں ہماری ریپیٹ ہوتی ہیں, لیکن اس ریپیٹیشن کا بہت فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی کہا نا کہ ان ذکر تنفع المؤمنین, کہ جو یہ تذکرہ ہے, ذکر ہے, جو ریمائنڈر ہے, یہ مؤمنین کو فائدہ پہنچاتا ہے. تو یہاں پہ بھی آپ دیکھیں ابھی دانیال بھائی نے بھی بات کی کہ ہماری یہ بار بار بات کرنے سے, ٹرانسجینڈر ایشو کے اوپر بار بار بات کرنے سے اویئرنیس کریٹ ہوئی ہے, اس کا ایک امپیکٹ ہوا ہے, یعنی گورنمنٹ لیول کے اوپر امپیکٹ ہوا, یہاں تک کہ ایک قانون جو تھا اس کو اسٹرائک ڈاؤن کر لیا ہم نے. تو یہ موومنٹ جو ہے, یہ اویئرنیس جو ہے, یہ بہت ضروری ہے. اینڈ میں ساری آڈینس کو اور اپنے آپ کو بھی یاد کرواؤں گا کہ اللہ تعالیٰ نے نا قرآن میں سورۃ الاعراف میں ایک تذکرہ کیا ہے قوم کا, ایک بستی کا جو ساحل پہ تھی, اور اس میں کچھ لوگ تھے جو ایک حرام کام کر رہے تھے. مثال کے طور پہ ان کی شریعت میں منع تھا کہ آپ نے سبت والے دن, سیٹرڈے والے دن, جس دن عبادت کرنی اس دن کوئی کام کاج نہیں کرنا, لیکن کچھ لوگ تھے اس بستی میں جنہوں نے کام کرنا شروع کر دیا, انہوں نے فشنگ کرنا شروع کر دی. اب اللہ تعالیٰ سورہ اعراف میں بتاتے ہیں کہ کچھ لوگ ہیں جو ان کو منع کرتے تھے آ کے کہ نہ کیا کرو یہ کام, ان کو یاد دہانی, ان کو نہی عن المنکر جو ہے غلط کام سے روک رہے تھے, ٹوک رہے تھے. تو ایک اور گروہ جو ہے وہ کہتا ہے یار نہ ان کو روکو ٹوکو, یا تمہیں کیا فرق پڑتا ہے, تم کیوں ان کے پیچھے پڑے رہتے ہو سارا وقت. دیکھیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کی برائی کی وجہ سے نا ان پہ عذاب آیا. 3 گروہ بن گئے تھے یہ, ایک جو برائی کر رہا تھا, ایک جو برائی سے روک رہا تھا, اور ایک وہ تھے جو چپ کر کے بیٹھے تھے, بلکہ جو برائی سے روک رہے تھے ان کو کہہ رہے تھے یار تم کیا لگے ہوئے ہو, سارا وقت یہ باتیں کرتے رہتے ہو, یار تم اپنا کام کرو. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ انجینا الذین ینہون عن السوء, ہم نے بچایا ان لوگوں کو جو برائی سے روک رہے تھے. باقی 2 کا تذکرہ نہیں کیا, باقی 2 کے بارے میں عذاب آیا ان کو اللہ تعالیٰ کی سزا نے پکڑ لیا. تو ہماری کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے سب کی کہ ہم برائی کو برا کہیں, بار بار کہیں, تب تک کہیں جب تک کہ وہ برائی ایگزسٹ کرتی ہے. تو وہ یہاں پہ کوشش ہے. اینڈ میں کہوں گا کہ جو لوگ ہمیں لٹ سے اس کوشش میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں, کم از کم اپوز نہ کریں, کیونکہ اللہ تعالیٰ پھر انہی کو بچاتا ہے جو ساتھ دیتے ہیں. اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو ہاتھ سے روکو, اگر ہاتھ سے نہیں تو زبان اس پہ کچھ نہ کچھ کوئی اویئرنیس کریٹ کر سکتے ہو, کچھ بول سکتے ہو وہ کرو, یا کم از کم دل میں تو ہمارا ساتھ دو. بہت اچھی بات کی آپ نے احمد بھائی. اور میں اسی کے اوپر یہ کہوں گا کہ ہمارے ماشاءاللہ جتنے بھی پوڈ کاسٹ ہم لوگ کرتے ہیں, ہم لوگ جان بوجھ کے ویری ویری ڈیلیبریٹلی
ایک ایشو کو جب ہمیں نظر آتا ہے کہ معاشرے میں پھیل رہا ہے, ہم اس کو پکڑ لیتے ہیں اور ہم اس پہ بار بار ڈفرینٹ اینگل سے اس کو ہم لوگ اٹیمپٹ کرتے ہیں, اپروچ کرتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جزائے خیر دے ہمارے میڈیا کے بوائز کو بھی ماشاءاللہ, جو کہ شارٹ کلپس اور ریمائنڈرز اور چھوٹے ویڈیوز نکال کے بھی جو ہے نا مارکیٹ میں سرکولیٹ کر دیتے ہیں, کیونکہ اوبیسلی پوڈ کاسٹ لمبی ہوتی ہیں, آلموسٹ 2.5 گھنٹے یا 2 گھنٹے کی پوڈ کاسٹ ہوتی ہے, تو وہ کچھ لوگ تو وہ ان کے پاس اسٹیمنا ہوتا ہے کہ وہ پورا فالو کرتے ہیں. بٹ دین دیز شارٹ ریمائنڈر اور کلپس جو ہیں یہ بھی نکل کے نا بہت جگہ پہ پہنچتے ہیں. جس طرح سے بہت سارے لوگوں نے ہمیں کانٹیکٹ کر کے بھی بتایا کہ جب آپ لوگوں نے اویئرنیس کریٹ کی ہے تب ہمیں پتہ چلا کہ یہ مسئلہ ہے. اور آپ کو پتہ ہے اس دوران بھی نا کچھ نئے سیئرز ہوتے تھے جو کہتے تھے کہ میں ان کے اوپر ان کی نیت کو نہیں, ہو سکتا ہے وہ بہت جینوئن بھی ہو کہ بھائی یہ آپ مسئلے کو کیوں اتنا اٹھا رہی ہے, تو پرابلم نہیں ہے. تو آپ کو نظر نہیں آ رہا نا بھائی, ہم تو فیلڈ میں, ہمیں تو نظر آ رہی ہے بہت بڑا پرابلم ہے. اور پھر انہی سے کئی سے مجھے بعد میں یہ ریئیکشن ملا کہ آپ ٹھیک کر رہے تھے یار, ہمیں اس ٹائم پہ لگتا تھا کہ دس از اے نو ایشو, آپ ایویں خواہ ہوا دیے جا رہے ہیں اس کو. اب ہمیں ریئلائز ہوا کہ نو 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 دس واز اے ہیوج ڈیل. اور آپ دیکھیں جس طرح آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک اور جگہ پہ فذکر ان نفعت ذکر, ریمائنڈ بیکاز دے ریمائنڈ بینیفٹس. اچھا یہ جو آیت ہے نا اس کو پیپسی بہت اچھا سمجھا ہے, کوکو کولا بہت اچھا سمجھا ہے. کسی آپ T20 کا میچ دیکھ لیں, ابھی جو ورلڈ کپ میچز چل رہے تھے, ایک میچ میں کتنی دفعہ پیپسی کوک یا فلاں, حالانکہ ہر کسی کو پتا ہے کوک کیا ہے, پیپسی کیا ہے, سب نے پی ہوئی, لیکن بار بار ان کو یاد کرواتے ہیں. دیکھیں, اور ہر اوور کے بعد, ہر وکٹ کے بعد, ہر چھکے کے بعد ایڈ آ رہا ہے. تو کیوں بھائی ہم, یعنی کیا ہم پاگل ہیں؟ کیا ہمارا دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے؟ کیا ہمیں اونچا سنائی دیتا ہے, آپ بار بار سنائے جا رہے ہو؟ کیا ہم لوگ بہت ہی کوئی ڈم ڈاؤن ہو چکے ہیں کہ ہمیں آپ کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی ہے؟ وائی آر یو ریپیٹنگ دی ایڈ؟ ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ پیپسی یا کوک ایک ہی دفعہ ہے سال میں اور کہ خواتین حضرات پیپسی پیا کریں, السلام علیکم, اگلے سال ملاقات ہوگی. ایسے تو کبھی بھی نہیں کرتے. دے ول کیپ شوئنگ یو دا سیم ایڈ اوور اینڈ اوور اینڈ اوور اینڈ اوور اگین, تاکہ وہ آپ کے لاشعور میں بات چلی جائے, تاکہ جب آپ نیکسٹ ٹائم جب آپ شاپنگ کے لیے جاؤ گے نا, کہنا آپ کوک چاہ رہے تھے, منہ سے پیپسی نکل گیا. یعنی اتنا زیادہ آپ رات کو خواب میں بھی اٹھو گے نا تو آپ کے منہ سے پیپسی نکل ہوگا, اتنا وہ آپ کے لاشعور میں وہ بات ڈال دیتے ہیں. تو ہمارے دین کی بات جو ہے نا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں اسی کام کے لیے دنیا میں بھیجا ہے. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. ہمیں بھیجا اس لیے گیا کہ ہم نیکی کا حکم دیں, برائی سے روکیں اور اللہ پر ایمان لائیں. تو اگر یہ کام ہم نہیں کریں گے تو پھر ہم خیرہ امت نہیں ہیں, پھر ہم وی آر پروبیبلی ناٹ ڈیزرونگ آف دس ٹائٹل اینی مور, جب تک کہ یہ 3 کنڈیشنز پوری نہیں ہوتی. سو انشاءاللہ یہ کام جاری رہے گا. گائز تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. آپ لوگوں نے بہت ویلیو ایڈیشن دیا اس پورے پوڈ کاسٹ میں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب سے ہماری کوششیں کاف سے قبول فرمائے, اور پوری مسلم امت پہ جو اس وقت ایک کیفیت ہے, جہاں جہاں پہ بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی جو ہیں وہ ظلم کا نشانہ بن رہے ہیں, بربریت کا نشانہ بن رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کی تمام مشکلیں, مصیبتیں, پریشانیاں دور فرمائے. اور جو بھی دشمنان اسلام ہیں, جو اسلام کے خلاف لگے ہوئے ہیں, خاص طور پہ ہمارے بہن بھائیوں کے اوپر جو مظالم کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ خود ان کے ساتھ ڈیل کرے, خود ان کے لیے کافی ہو جائے. اور میری دعا اپنے تمام لسنرز کے لیے, ویورز کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ ہمارا جو بھی ہم ٹائم یہاں اسپینڈ کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے اور ہمارے حسنات کا حصہ بنائے قیامت والے دن. گائز انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام کے لیے آپ اپنے ضرور ہمیں فیڈ بیک بھی شیئر کیجیے گا, چاہے کامنٹ سیکشن میں یا ہمارا جو انسٹاگرام پہ جو ہمارا اکاؤنٹ بنا ہوا ہے مولوی ود این ایٹیٹیوڈ کے نام سے, وہاں پہ آپ اپنے وائس میسیجز کے تھرو بھی انشاءاللہ سوال پوچھ سکتے ہیں. ول ٹرائی ٹو انکلوڈ دیم ان دا پوڈ کاسٹ. کچھ دنوں سے ہم نہیں کر سکے, لیکن انشاءاللہ نیکسٹ پوڈ کاسٹ میں ہم ضرور کوشش کریں گے کہ آپ کے جو سوال ہیں, بٹ پلیز ٹرائی کہ 1 منٹ سے اوپر کا وائس نوٹ نہ بھیجیں. جو بھی سوال ہے وہ 1 منٹ کے اندر اندر ریپ اپ کر لیں تاکہ اس کو ہم لوگ شو میں بھی پلے کر سکیں. اپنا بہت بہت خیال رکھیں. انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ ایپیسوڈ میں ملاقات ہوتی ہے, سیم ٹائم سیم چینل. انٹل دین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر.